ائمہ اہل بیت اطہار جو ہمارے سروں کے تاج ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر خطبے میں جن کی اتباع کا حکم دیتے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے تشریف لے جاتے ہوئے بھی قرآن اور اہل بیت دو ہی چیزوں کو چھوڑا۔ اس میں بھی جب دیکھا جائے تو جو اہل بیت اطہار کے ائمہ علیہ السلام ہیں، ان کی تعبیرات ہیں وہ بھی مبنی پر وحی نہیں، قابل اتباع اور واجب الاتباع ہیں، لیکن مبنی پر وحی نہیں ہے۔ یہاں آ کر ایک فرق آتا ہے، تو لہٰذا اساس وہ ہے جو قرآن اور سنت نے ہم کو دی، قرآن اور حکم رسول نے ہم کو دے دی، اور تیسرا تصور ہے جوابدہی کا تصور، انسان کو رسپانسیبل بنا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ کا وہ قول بہت اچھا ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ میرا ہر عمل درست ہے غلطی کے اعتماد کے ساتھ، اور میرے مد مقابل کی ہر رائے غلط ہے درستی کے اعتماد کے ساتھ، کیونکہ علم میں معصوم کوئی بھی نہیں۔ معصوم اب اہل تشیع کی جب ٹرم آئے گی تو ظاہر ہے آپ فرمائیں گے کہ ائمہ اہل بیت اہل تشیع کے نزدیک معصوم ہے، ہمیں اس سے اعتراض نہیں۔ ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ معصوم اگر اہل تشیع مانتے ہی تو بے شک مانیں، لیکن اہل تشیع یہ نہیں مانتے کہ ان میں سے کسی پر وحی نازل ہو۔ جو شریعت کی آگے جاری ہونا ہے وہ تو منصوص من اللہ وحی کے ساتھ محسوس ہے، اور اہل تشیع معصوم ماننے کے باوجود ائمہ پر وحی کے قائل نہیں ہیں۔ وہی کے قائل ہو تو ختم نبوت کا دروازہ کھل جائے گا، تو لہٰذا نتیجہ ہے کہ نہیں۔ اچھا، اب جو اہل سنت کا محفوظیت کا عقیدہ ہے، عام طور پر کئی اہل سنتوں میں ناسبیت بہت پھیل گئی ہے، میں ان کی بات نہیں کر رہا، اللہ ان کو ہدایت، میں عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو محبان اہل بیت، اور وہ کثیر۔ تو ہمارے نزدیک یہ ہے کہ اہل بیت اطہار جو ہیں، یہ جو مسلک اہل سنت ہے، یہ بھی اہل بیت کی خیرات سے میسر آئے۔ یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ حضور کے گھر سے نکلی ہیں، اور حضور کے گھر کون تھا؟ حضور کے گھر سے حضور کی آل تھی، حضور کی اولاد تھی، حضور کے ازواج، یہ سب دین وہیں سے نکلا ہوا ہے۔ اس کے بعد عقلی اختلافات ہیں، عقلی تعبیرات ہیں، جس کی پوری کی پوری گنجائش ہے۔ اور آپ کی جو بات کہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام واجب الاتباع ہے، ایک اچھا ایڈمیشن، اچھا اعتراف ہے، ایک اچھا اقرار ہے، جس کی ہمارے مسلمان بھائی اکثر انکار کرتے ہیں کہ اہل بیت علیہم السلام واجب الاتباع۔ اگر اہل بیت علیہم السلام واجب الاتباع ہیں تو پہلی بات یہ، اگر آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من جانب اللہ انہوں نے حکم دیا، انہوں نے رشتہ داری کے بنا پر اپنے خاندان کے مفادات کو بڑھایا جائے، اس میدان پر تو نہیں دیا ہے، وہ اللہ کی جانب سے لے کے آتے ہیں۔ تو اللہ کا جب فرمان ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کی اتباع کیا جائے، تو یہ حکم صرف موجودہ دور کے امت کے لیے تو نہیں ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاً بالذات صحابہ کو کہا، تم پہ واجب ہے کہ میری بات اتباع کرو اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کے سر کے تاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امیر المؤمنین علی علیہ الصلوۃ والسلام، سب صحابہ کا امام۔ تو آپ کے اپنے اعتراف سے قضیہ ختم، بات ہی ختم۔ آپ اپنے بات کے اگر مواقع آپ کا عقیدہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا فرمایا اور ہر خطبے میں فرمایا، جیسے آپ کے اپنے الفاظ ہیں کہ میرے بعد میری امت قرآن اور اطرت کی اتباع کرے، اگر آپ کا جملہ یہی ہے تو اس کے لوازم پہ بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اس بات کا مفہوم بھی ہے، ایسے یہ کوئی ایسا بے معنی جملہ توڑی ہے، اس کا واجب الاتباع ہونا پوری امت کے لیے، بالخصوص اصحاب کے۔ جب آپ نے یہ مان لیا کہ واجب الاتباع ہے تو پھر سب صحابہ کا امام، سر صحابہ کا پیشوا، اللہ کی جانب سے منصوص، اللہ کی جانب سے معین کون ہے؟ امیر المؤمنین علی علیہ السلام، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ اور اس کے بعد آپ کو یہ اعتراف کرنا پڑے گا کہ جن لوگوں نے تقدم کیا، جن کے خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے، جن کے خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے، انہوں نے اپنے لیے خلافت ہیں بنائی ہیں، وہ بغیر نص کے، اور وہ نص کے خلاف ہیں۔ ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون فاولئک هم الفاسقون، سورہ مائدہ میں فاولئک هم الکافرون۔ بغیر نص، جس پہ نص ہے، جس کو آپ خود کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں تاکید کرتے تھے کہ ان کی اتباع کرو، قرآن کا ہم پر لگ دہ کر جس طرح قرآن واجب الاتباع، ان کی اتباع کرو، ٹھیک ہے نا؟ ابھی آپ نے خود فرمایا، تو اس بات کے لوازم پہ بھی بات کرو نا۔ جن لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پامالی کی ہے، تو پھر ان کا احترام کیوں کرتے ہیں، ان کی تکریم کیوں کرتے ہیں، ان سے دین کیوں لیتے ہیں، ان کی اتباع کیوں کرتے ہو؟ جس کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں، ابھی بتاتے ہیں، جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان کو اتباع کرو، ان کی اتباع نہیں کرتے، اور جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حکم جن کا آپ نے اعتراف کیا اور آپ نے کہا کر چینل پہ جا کے یہی بات کرتے ہیں۔ بہت مہربانی آپ کی ڈاکٹر صاحب، میں بہت آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اگر میرے لہجے میں اگر کچھ سیریسنس ہے تو قضیہ بڑا سیریس ہے، قضیہ بڑا جدی ہے، عظیم قضیہ، تو ان کی کیوں اتباع کر؟ ابھی آپ نے کہا کہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کا جو کلام ہے وہ وحی پہ مبنی نہیں ہے، وحی پہ مبنی نہیں ہے۔ تو میرے محترم ناظرین دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو علم تھا، جو ہدایت تھا، وہ سب وحی ہے، وہ سب وحی ہے۔ یہ علم، یہ ہدایت جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، ہر سوال کا جواب، نہ اجتہاد کی ضرورت، نہ کسی کے مشورے کی ضرورت، اور نہ کسی کے رائے کی ضرورت، اور نہ کسی مسئلے پہ استحسان یا قیاس کرنے کی ضرورت۔ اب ایک بات ہے یہاں پہ کہ وشاورہم فی الامر، اس کے متعلق اب یہ اس لیے نہیں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسروں کے مشورے کی ضرورت، وہ اس لیے تھے کہ ان کے اندر کی دل کی باتیں جانچ لیں، کیونکہ وہ اعقل الناس تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جب ان سے رائے لیتے تھے تو ان کے جو ہر آدمی کا پوزیشن واضح ہو جاتا تھا، اور پھر ان سے محبت بڑھ جاتی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں۔ یہ اس لیے نہیں تھا کہ ان کے ہدایت کی ضرورت تھی، دوسروں کی رائے کی ضرورت تھی۔ تو وہ علم جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، زمین و آسمان کے اسرار ان کے پاس تھے، شریعت کے جتنے احکام تھے ان کے پاس وہ کہاں گئے؟ ان کے بعد کہاں گئے؟ آپ کہتے ہیں یہ رسول اہل بیت علیہ السلام کے پاس
مبعوث نہیں ہے، ان کا علم وحی پہ مبتنی نہیں. ہم نہیں کہتے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ کی جانب سے حلال و حرام اہل بیت علیہ السلام پہ نازل آتا ہے، ہم یہ نہیں کہتے. لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری انسانیت کے لیے روز قیامت تک جتنے مسائل حلال و حرام آتے ہیں، کیونکہ دین کامل ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ سب مسائل موجود ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ضائع نہیں ہونے دیا ہے، کیونکہ وہ ایسے امت میں آئے تھے کہ وہ امت سب کے سب کیا تھے، ان پڑھ تھے، 99% ان پڑھ تھے، تو ان کو پتا تھا کہ یہ چیزیں ضائع ہو جائیں گی. جیسے ابھی حدیث کل کتنے احادیث ہیں ہمارے مسلمان بھائیوں کے پاس، بہت کم احادیث. یہ علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت علیہ السلام کے منتقل کر دیا، وہ ان کے علم کے وارث ہیں. اب آپ کہتے ہیں ان کی کلام کیونکہ وحی پہ مبتنی نہیں ہے، تو آپ سے سوال یہ ہے اگر ان کی کلام وحی پہ مبتنی نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں ان کے اتباع کا حکم دیا ہے؟ اگر اہل بیت علیہ السلام میں اور ابو حنیفہ میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، اور شافعی مالک میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے ساتھ ان کے کوئی فرق ہی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی خاص علم نہیں ہے، عصمت بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علماء امت پہ ظلم کیا ہے؟ ان کو منسوس نہیں کیا، نہیں فرمایا کہ میرے بات ان کی اتباع کرو، ٹھیک ہے نا؟ میرے امت میں جو فقہاء آئیں گے، علماء آئیں گے، ان پہ واجب ہے کہ تم فرمایا کہ میری اہل بیت کی اتباع، اور کوئی شرط بھی نہیں لگایا کہ اگر وہ صحیح بات کریں تو اتباع کرو، نہیں فرمایا لن تذلوا بعدی ما ان تمسکتم بهما لن تذلوا بعدی ابدا، کہ اگر تم ان کی اتباع کرو گے میرے بعد ہرگز گمراہ نہ ہو جاؤ گے. اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے عصمت کے بہت سارے دلائل ہیں، ایک دلیل عصمت کی یہی ہے ڈاکٹر صاحب، یہ کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. دے دیں گے آپ کو، بہت آپ نے بات کیا، آپ نے عصمت کا انکار کیا نا، عصمت کا انکار کیا، تو عصمت کے بہت سارے دلائل ہیں. ایک دلیل یہی ہے کہ کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات کو نہیں جانتے کہ وہ کیا فرماتے ہیں، یا تو مان لو کہ وہ پیغمبر ہیں، افصح من نطق بالذات ہیں، وہ اپنے کلام کے معانی اور مفاہیم کو جانتے ہیں. اگر یہ مانتے ہیں آپ لوگ کہ وہ اپنے کلام کے مفاہیم کو جانتے ہیں، جب انہوں نے گارنٹی دے دی ڈاکٹر صاحب، ضمانت دے دی، وہ ضمانت صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت نہیں، وہ اللہ کی بھی ضمانت ہے کہ تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے جب تک تم ان کی اتباع کرو گے. تو یہ عصمت کی واضح دلیل ہے، واضح دلیل ہے. تو پھر عزیزو کیا ہوا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کے دور سے لے کر آج تک ایسا طبقہ ہے جو اہل بیت علیہ السلام، جن کو اگر اتباع کرو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. ان کی اتباع کس پہ بھی واجب ہے؟ صحابہ بھی واجب ہے. تو عزیزو جب یہ اگر یہ بات واقعا مان لیا جائے تو پھر اس کے بعد یہ کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ بھائی شیعہ مذہب میں بھی کچھ صحیح باتیں ہیں، حنفی میں بھی کچھ صحیح باتیں ہیں، ہم تو ان سے بھی کچھ لیں گے، ان سے بھی کچھ لیں گے، نیا مذہب بنائیں گے. پھر ان باتوں کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی. پھر دیکھا جائے گا کہ ہر مسئلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے، قرآن کا کیا فرمان ہے، اور اہل بیت طاہرین علیہ جن کی اگر اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. اس کی ضمانت کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. اور یہ عصمت کی صرف ایک دلیل ہے، اس کے علاوہ بہت سارے دلائل ہیں. الحمدللہ رب العالمین. جی حکم کریں ڈاکٹر صاحب، آپ سے استفادہ کرتے ہیں. جی آپ نے بہت ساری چیزیں بیان کر دی ہیں، ایک طرح کا خلط مبحث ہو گیا. میں فکس ایک پوائنٹ پر بات کر رہا تھا، چلیے میں ون بائی ون ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کرتا ہوں. نمبر ون، آپ نے میں بات کرتا جاتا ہوں، ساری باتیں اس میں انشاءاللہ ہو جائیں گی. سب سے پہلے آپ نے کہا کہ ابو حنیفہ میں اور ائمہ اہل بیت میں آپ کے نزدیک فرق ہی نہیں. کس نے کہا؟ میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں. ائمہ اہل بیت کی قدموں سے یہ واقف نکلے ہیں اور ائمہ اہل بیت کی تعلیمات سے یہ سب کچھ. تو یہ بات میں نے نہیں کی، اس کی آپ اصلاح فرما لیجیے. میں نے یہ بات نہیں کی کہ امام شافعی، محمد بن حنبل، امام مالک یہ اور ائمہ اہل بیت میں کوئی فرق نہیں. ائمہ اہل بیت میں اور ان میں فرق ہے. یہ ائمہ اہل بیت کے قدموں میں بیٹھ کے سیکھنے والے لوگ، اور خود امام ابو حنیفہ کا اس حوالے سے قول بھی معروف ہے. یہ بات ختم. دوسری بات آپ نے یہ فرمائی وشاورہم فی الامر، جو قرآن مجید کی آیت ہے، اس کی آپ نے جو تعبیر کی وہ بڑی گول مول کر کے اس سے گزرنے کی کوشش. اس سے مراد یہ تھی، اس سے مراد یہ نہیں تھی. یہ قرآن کی نص اور قرآن مجید نے حکومت سازی کے حوالے سے، اب آپ نے جو کہ بات براہ راست آپ خلافت پر لے آئے ہیں تو میں بتا دیں، قرآن مجید نے حکومت سازی کے حوالے سے کوئی پیٹرن ہمارے سامنے نہیں رکھا. یہ بات ذہن میں رکھیں. آپ نے اپنی گفتگو میں ہدایت، خلافت، امامت اور سیاست، ان چار جو الگ الگ ٹاپکس ہیں، ان کو خلط مبحث کر کے ملا دیا. ایک حصہ ادھر سے لیا، ایک حصہ ادھر سے لیا، ایک حصہ ادھر سے لیا، اور ان کو جوڑ کے ایک نیا تصور وضع کر دیا. ایسا نہیں. ہدایت ایک الگ پیراڈائم ہے پورا کا پورا، خلافت ایک الگ پیراڈائم ہے، امامت الگ پیراڈائم ہے، اور سیاست الگ پیراڈائم ہے. سب سے پہلے جو آپ نے وشاورہم فی الامر کی تعبیر کی، آپ خود اپنی ریکارڈنگ سنیے گا، آپ نے اس سے بالکل یوں گزرنے کی کوشش کی. وہ نہیں نبی تھے، ان کو کسی کی ہدایت کی ضرورت نہیں تھی. یہ بات آپ اور مجھ سے زیادہ اللہ کو پتا ہے کہ ان کو ہدایت کی ضرورت، کسی سے ڈکٹیشن کی ضرورت نہیں. اس کے باوجود نص قرآن ہے وشاورہم فی الامر، اہم امور میں مشاورت کر، جس سنت کو جاری کرنے کے لیے تھا. یہ سن لیجیے، رسول اللہ کو اس کی حاجت ہرگز نہیں تھی، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر حکم رسول اللہ کے لیے ہو. بعض احکام ایسے ہیں جو رسول اللہ نے بطور سنت جاری فرمانے تھے، اس کی رسول اللہ کو حاجت نہیں. تو یہ وشاورہم فی الامر سنت کے طور پہ جاری فرمایا، اور اس سنت جاریہ جو قرآن مجید کی نص سے ثابت ہے، اس پر خلافت کا انعقاد ہوا.
نمبر 1. نمبر 2, جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوبارہ فرمائیں ڈاکٹر صاحب شاور ہم فی الامر سے نہیں شاور ہم فی الامر سے خلافت کا کیا تعلق ہے؟ دوبارہ اس کا توضیح دے دیجیے. پھر سمجھ آ جائے گا, میری بات مکمل ہونے دے پھر سمجھ آ جائے گا کیا تعلق. آپ سمجھا دینا, توضیح دے دیں کہ اس کا خلافت سے کیا تعلق ہے. وہی آج کل مشاورہم فی الامر کس لیے تھا؟ پھر اگر خلافت سے تعلق نہیں تھا, بات سن لیجیے. اللہ کے رسول نے جہاں پر حدیث ثقلین فرمائی, میں تم میں اہل بیت اور قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں, وہیں پہ فرمائی علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, میری اتباع کرنا اور میرے بعد ان خلفاء کی جو راہ حق پر رہیں گے. ہم اہل سنت حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر حضرت امام حسن علیہ السلام تک, جو نص بخاری مسلم اور بہت ساری اہل تشیع کتب میں بھی غالباً یہ موجود ہوگی, جو 30 سالہ خلافت کا اشارہ تھا. اور اس کے بعد وہی ایک بندہ, جس طرح حضرت ابوبکر ظاہراً ایک بندے تھے, ظاہراً حضرت عثمان ایک تھے, ظاہراً حضرت عمر, حضرت علی ایک انسان تھے ظاہراً. اسی پیراڈائم میں جب ملوکیت کا دروازہ کھلتا ہے امام حسن کے بعد, تو ہم اس کو اون ہی نہیں کرتے, ڈس اون کرتے. تو آخر وہ کوئی تو اصول تھا نا, جس اصول کی بنیاد پہ ہم اس کو اون کر رہے تھے. وہ اصول کیا تھا وہ سن لیجیے. قرآن نے 4 اصول بتائے ہیں اصول سیاست, جس پر قرآنی نظام حکومت اور اسلامی نظام حکومت اور نبوی نظام حکومت کھڑا ہوتا. پہلا فرمایا امانتیں اپنے اہلوں کے سپرد کر. دوسرا فرمایا نظام صلاۃ اور نظام زکوٰۃ قائم. تیسرا فرمایا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا اہتمام ہو. اور چوتھا فرمایا وشاورہم فی الامر, تمام اہم امور میں مشاورت ہو. اور ان چاروں چیزوں کو اگر بیک اپ دے گی کوئی بھی حکومت, وہ ایک فرد کی خلافت کی ہوگی, وہ جمہوریت کی ہوگی, وہ جو بھی ہوگی, اس کو ہم قرآن و سنت کی روح سے اسلامی حکومت کہہ سکتے ہیں. قرآن نے کوئی ایسا بنا کے وضع نظام ہمارے سامنے نہیں رکھ دیا حکومت کا کہ آپ نے یہ کرنا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ وشاورہم فی الامر یہ تھا, اور تصور سیاست یہ تھی. دوسرا آپ نے اگلی بات ہے یہ, اس کے بعد آپ نے ائمہ کی عصمت کو اتباع سے جوڑا. اتباع, اب مجھے ایک بات بتائیے, میرا یہ دعویٰ ہے کہ ہم ائمہ اہل بیت کی اتباع کریں. اب آپ کے مطابق اتباع ہو یہ کہاں سے ثابت ہوگا؟ میں کہتا ہوں کہ مولا علی پر تو میری جان قربان, امام حسن اور امام حسین پر, اور ان کی جو روایات اور جو ان کے اقوال ہم تک صحیح سند سے پہنچے ہیں وہ ہمارے سر آنکھوں پر. اب آپ ہمیں باؤنڈ کریں کہ نہیں, حضرت علی اور مولا کائنات اور اہل بیت کا مذہب اور اہل بیت کے آراء صرف وہ ہیں جو آپ کے پاس ہے. اس کی تو آپ کے پاس بھی دلیل کوئی نہیں, بلکہ اہل سنت میں تو روایت کے اہتمام کا آپ کو پتہ ہے کس طرح سے. اچھا ڈاکٹر صاحب نے اپنی گفتگو کا آغاز اس طرح سے کیا, میں نے صحیح سمجھا آپ کی بات کا؟ آپ نے کہا کہ اہل بیت علیہم السلام واجب الاتباع ہیں, پوری امت کے لیے واجب الاتباع. آپ نے شروع میں یہی کہا تھا اپنے مقدمے میں, یہی فرمایا تھا. اچھی بات. تو اس میں کوئی ایکسیپشن بھی ہے, استثناء بھی ہے اس میں یا نہیں؟ کوئی استثناء نہیں. تو ابوبکر پہ واجب تھا کہ وہ اہل بیت علیہم السلام کی اتباع کریں, عمر پہ واجب تھا اہل بیت علیہم السلام کی اتباع کریں, عثمان پکڑ لی نا. میں بتا رہا ہوں بھائی, اگر جی سمجھائیں آپ ہمیں. ہم پر واجب ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, یہ بھی ہم پر واجب. مجھے یہ بتائیے, کیا آپ سے زیادہ علی کو اس بات کا, مولا علی کو نہیں پتا تھا؟ وہ باتیں آ جائیں گی ڈاکٹر صاحب. خلفاء الراشدین المہدیین یہ کب سے یہ ابوبکر عمر کا, یہ کس کتاب میں لکھا ہے ان کا یہ لقب ہے ابوبکر عمر کا؟ کہاں سے خلفاء الراشدین المہدیین؟ یہ کوئی حدیث ہے کہ ابوبکر عمر؟ اچھی بات, اب مجھے بات کرنا ہے, اچھی بات. اگر ہم مان بھی لینا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, تو آپ کے پاس جو اہل بیت علیہم الصلوۃ, یہ تو ایک حدیث ہے, اہل بیت الطاہرین علیہم الصلوۃ والسلام جن کی اتباع سب امت پہ واجب. آپ نے خود کہا کہ اس پہ کوئی ایکسیپشن نہیں ہے, کوئی استثناء نہیں ہے. پھر جب ابوبکر عمر کی بات آئی تو پھر آپ کو یاد آ گئی کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. تو آپ کے پاس ابھی جب آپ کی باری آئے گی ڈاکٹر صاحب, اس سوال کو نوٹ کر لیجیے, کون سی دلیل ہے آپ کے پاس, کون سی دلیل ہے آپ کے پاس کہ یہ خلفاء الراشدین المہدیین یا اہل بیت الطاہرین علیہم السلام نہیں ہے, جن کو بار بار آپ نے کہا کہ ہر خطبے میں فرماتے تھے کہ میری بات قرآن مجید اور اہل بیت علیہم السلام کی اتباع کرو, جو ہر خطبے میں فرماتے تھے. دیکھو کہ عزیز عقل بھی کوئی چیز ہے, ہر خطبے میں فرماتے تھے کہ میرے بعد میں قرآن مجید اور اہل بیت علیہم السلام کی اتباع کرو. وہ خلفاء راشدین المہدیین نہیں ہے, اور اجنبی لوگ, وہ کیسے لوگ عزیزو؟ میں آپ کی خدمت میں دکھاؤں کہ کن لوگوں کو یہ خلفاء راشدین المہدیین مانتے ہیں. بہت اچھی بات کر رہے ہیں, ابھی آپ مجھے گفتگو کرنا ہے. جو آپ سے سوال کیا تھا اس سوال کا تو آپ نے جواب نہیں دیا. جو میں نے آپ سے سوال کیا کہ وہ شاورہم فی الامر, ذرا اس کو بیان کیجئے کہ اس کا خلافت سے کیا تعلق. آپ نے کہا کہ سوچ لے سمجھ آ جائے گی. جو آپ سے پوچھا تھا اس کا تو آپ نے جواب نہیں دیا. جو میں نے نہیں پوچھا اس کے متعلق آپ بات کرنا چاہتے ہیں نا. اتفاق رائے اور مشاورت سے منعقد ہوئی نا, شریعت کے اتفاق. سمجھ گئے آپ کی بات. خلافت کے خلاف یہی تو مشاورت تھی جس پر اتفاق ہو گیا سب. اور دوسری اجازت دیں میں آپ کی اہل بیت کی اتباع نہیں تھی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ مجھے بات کرنے دیں. سنیے نا, جب حضرت سلمان نے اور حضرت ابو ذر نے دیکھا کہ ابو بکر صدیق کے پیچھے علی بھی کھڑے ہیں, وہ پھر کیوں اتباع کریں؟ تو اہل بیت کی اتباع تو اٹسلف ہو گئی. اہل بیت جس کے پیچھے چل رہی ہیں, یا اہل بیت اگر کسی کو اون کر رہے ہیں, آپ کے نزدیک وہ تقیہ کا عقیدہ ہوگا, اندر سے برا جانتے تھے. ہم تو اس عقیدے کو مولا کائنات کی شان کے خلاف سمجھتے. تو آپ بنیاد پر بات کیجیے, وہ
بتائیے ریزسٹنس جو حضرت علی نے خلافت راشدہ کے خلاف کی تھی وہ بتائیے. سمجھ گیا نا باتیں آپ نے ایک ہی سوال تو نہیں کہ آپ نے بہت سارے باتیں کی ہیں تو ایک کا جواب دوں گا تو اس پہ پہنچ جاؤں گا. اجازت یہ کہتے ہیں کہ ہم فقہ ابو حنیفہ جو ہے وہ فقہ شافعی مالکی اہل بیت علیہ السلام سے ماخوذ ہے اور ہم ان کو ایک جیسا نہیں سمجھتے. میرے معزز ناظرین یہ عوام فریبانہ والی بات ہے کہ ابو حنیفہ کا فقہ اہل بیت علیہ السلام سے ماخوذ ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. نہ ابو حنیفہ نے یہ کبھی بات کہی ہے. آپ حکم نہ لگائیں. اجازت بات کرنے کی اجازت بات کرنے کی نہ فرمائے نا آپ اپنی رائے دیں. آپ ججمنٹل نہ فرمائیں. میں نے کوئی بات ججمنٹل بھائی آپ نے کہا کہ ان سے ماخوذ ہے. آپ نے کہا ہے کہ ان کی فقہ اہل بیت علیہ السلام سے ماخوذ ہے تو اس کا جواب دل سن لو. ابھی آپ نے یہ ججمنٹ دیا اپنے فتویٰ دے دیا اپنے رائے کا اظہار کیا کہ ان کی فقہ ان سے ماخوذ ہے بغیر کسی دلیل کے. عرض یہ ہے کہ ایک عوام فریبانہ والی بات ہے عوام میں مشہور کر دی گئی ہے کہ انہوں نے اہل بیت علیہ السلام سے لیا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ابو حنیفہ کا پروندہ کھول دیں ان کا پروفائل کھولتے ہیں آپ کی کتابوں سے خطیب بغداد سے کتاب تاریخ بغداد سے کھولتے ہیں پھر وہ تو واضح ہو جائے گا کہ وہ اس کو ابو حنیفہ کا جو مکتب ہے وہ کہاں سے ماخوذ ہے. وہ اپنی کتابوں میں جا کے دیکھ لو. اگر آپ چاہتے ہیں ہم دکھا دیں آپ کو تھوڑی بہت کہ آپ کے اپنے علماء ان کے اپنے معاصرین ان کے متعلق کیا کہتے ہیں نا کوئی کسی بات کی دلیل بھی ہونی چاہیے عزیزو کہ فلانے نے اہل بیت علیہ السلام سے اخذ کیا. چلے مان بھی لیتا نا اس نے اخذ کیا تو آپ جو مصدر ہے منبع ہے ان سے کیوں نہیں لیتے. آپ شاگرد کے پیچھے پڑے ہوں جن کے متعلق آپ کے اپنے علماء نے ان کی تکفیر اور ان کی تفسیق وغیرہ وغیرہ بہت ساری باتیں. پھر آپ نے کہا کہ حکومت سازی قرآن مجید میں نہیں ہے. حکومت سازی قرآن مجید میں نہیں ہے. دیکھیں میرے محترم ناظرین یہ ڈاکٹر صاحب جو ہے نا اس بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہیں ان کے مطالعہ کیا ہے. اب قرآن مجید کے متعلق یہ کتنی باتیں جانتے ہیں. اہل بیت شیعوں کا جو استدلال ہے قرآن مجید سے ان باتوں کو ہی نہیں جانتے. اب کہتے ہیں حکومت سازی قرآن مجید میں نہیں ہے تو سنت میں بھی نہیں ہے. قرآن صرف اتنا کہا ہے کہ مشورہ کر لو. تو پھر اس دین سے ناقصر کوئی دین کوئی کچھ ہے کہ سب سے بڑا جو اختلافی مسئلہ ہے مسلمانوں کا وہ ہے مسئلہ امامت و خلافت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مختلف خطبوں میں جو باتیں کہی ہیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائیے. قرآن مجید سے حکومت سازی دکھائی. ٹھیک ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. یہ کتاب ہے مسند احمد ابن حنبل جزء الخامس والثلاثون. اور بھائی صاحب آپ نے بہت ساری باتیں کی ہیں نا. آپ نے بہت ساری باتیں کی. ڈاکٹر صاحب آپ ایک منٹ مجھے بھی بات کرنے تھے نا. اس طرح نہیں ہے کہ آپ جب مرضی آپ میری بات کاٹ دیں. ڈاکٹر صاحب آپ پلیز آپ الفاظ ہی اٹھاتا ہوں اس میں روایت موجود ہے کہ قرآن صحیح نہیں ہے وہ تو پھر بحث ہے نا. قرآن کی بات ہو رہی ہے آپ قرآن سے دکھائیے. یہ حکومت سازی قرآن میں موجود ہے. بس بھائی میں آپ کو عائشہ کا قول دکھا دوں. اب عبداللہ ابن عمر کا قول قرآن میں واضح کہا ہے یہ حکومت سازی کیوں ہو. ڈاکٹر صاحب اب آپ میری بات تسلی سے سن لیجیے. آپ نے بہت ساری باتیں کہیں تاکہ میں ان کا جواب دے دوں. میں نقطہ بہ نقطہ آتا ہوں. اگر اس کے آپ نے جو سوالات مطرح کیا نا اب ایک آدمی میرے سامنے آئے ہیں ڈاکٹر صاحب انہوں نے 6-7 مختلف ٹاپکس پہ ٹچ کیا ہے. اب ان کی دل بدل گیا کہتا ہے میں ایک اور مسئلہ بھی میرے پاس تو ٹھیک ہے آپ کو وہ مسئلہ قرآن والی مسئلہ وہ اس کو لائن میں ہم رکھتے ہیں لیکن پہلے جو آپ نے سوالات طرح کیے مجھے ان کا جواب دینے تھے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب صحیح ہے. اچھا آپ نے ابھی کہا کلینی نے کہا کہ قرآن صحیح نہیں ہے تو آپ کی خدمت میں عرض کروں جب آپ کی مرضی بنے نا تو آپ آ جائیے میرے پاس. میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ عائشہ کا قول عبداللہ ابن عمر کا قول عمر ابن خطاب کا قول بخاری مسلم میں قرآن کا ناقص ابی ابن کعب کا قول وغیرہ وغیرہ کا قول کہ قرآن بری طرح سے ناقص وہ میں آپ کو دکھا دوں. لیکن آپ کو شاید ان باتوں کا اندازہ نہیں ہے. شیعہ باتوں کا موقف کا مجھے پتہ چل رہا ہے آپ کی باتوں سے کہ بالکل آپ کو اندازہ نہیں ہے ہمارے مواقف کا. یہ کتاب ہے مسند احمد ابن حنبل جزء الخامس والثلاثون. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 222 جلد نمبر 35 میں یہ حدیث صحیح ہے. اس میں حدیث میں فرمایا لغیر الدجال اخوف عنی علی امتی. دجال میرے لیے زیادہ اتنا خوفناک نہیں ہے. دجال کے علاوہ میرے نزدیک زیادہ خوفناک ہے. قلت یا رسول اللہ ما هذا الذي غیر الدجال اخوفك على امتی. میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کون ہے وہ تو دجال سے بھی زیادہ آپ اس سے خوفناک ہے اپنی امت کے لیے. فرمایا ائمۃ مضلین گمراہ کنندہ امام جو ہیں ان سے میں زیادہ ڈرتا ہوں. تو یہ حدیث بہت ساری مصادر میں موجود ہے اور اس کی سند بھی صحیح ہے. آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ البانی وغیرہ نے بھی اس کی تصحیح کی. تو آپ فرماتے ہیں کہ حکومت سازی کا کوئی چیز قرآن میں نہیں ہے سنت میں بھی نہیں ہوگی. پھر وہی صرف یہی ہے کہ مشورہ کرو. مشورہ اتنا ہی ہے آپ کے پاس. اگر نہیں ہے تو پھر قرآن ہی ناقص ہے آپ لوگوں کے نزدیک سنت بھی ناقص ہے. تو پھر ہمارے مذہب کی طرف آ جاؤ کہ وہاں پہ الا ماشاء اللہ قرآن اور سنت سے امامت کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اتنے نصوص اتنے زیادہ ہیں کہ الا ماشاء اللہ زیادہ. اچھا آپ نصوص پیش فرمائیے نا قرآن سے. بھائی میں نے ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ نے 6-7 مسئلے پہ طرح کیا نا ان کا میں جواب دے دوں. پھر آپ کا نیا مسئلہ ابھی تو نہیں اس طرح کہ آپ مثلا 7-8 سوال مطرح کریں پھر مجھے اس کا جواب نہ دینے دیں پھر کہتے ایک نیا سوال میں لے کے آیا ہوں. بھائی صاحب آپ کچھ تسلی کریں کچھ صبر کریں میں آپ کے نکات کا جواب دے دوں. دیکھیں ابھی آپ نے بنیادی سوال ہے باقی سوال اس کے ذہن میں خود ایڈریس ہو جائیں گے. میں یہ آپ اس پر تھوڑی گفتگو فرمائیے جو آپ سمجھ گیا. اگر یہ تو پھر قرآن ناقص ہو گیا. اگر قرآن میں حکومت سازی نہیں تو یہ تو ناقص ہو گیا وہ بڑی بات. تو یار اس سے چلیے میرا خیال ہے اگر وہ ہو جائے حل تو باقی مسئلے
مسئلے ہم جلدی حل کریں گے. اوکے ڈاکٹر صاحب، میرے عزیزو، جہاں تک اس آیت شریفہ کا تعلق ہے وشاورہم فی الامر، آیہ یہ ہے، اچھی طرح سے جان لے میرے محترم ناظرین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاقل الناس، ان کا عقل سب سے کامل ہے، اور وہ اللہ کی جانب سے ہادی بن کے آئے ہیں، اور وہ اعلم الناس ہیں. مانتے ہیں ان باتوں کو ڈاکٹر صاحب؟ عاقل الناس ہے، اعلم الناس ہے، ہدایت لے کے آئے ہیں. وہ جب نہیں آئے تھے کسی کے پاس ہدایت نہیں تھا، سب ان باتوں کو مانتے ہیں. جبرائیل انہی کے پاس آتا تھا، جبرائیل صحابہ کے پاس نہیں آتا تھا. مانتے ہیں ان باتوں کو؟ اور صحابہ کو ان کی ہدایت کی ضرورت تھی، ان کو صحابہ کی ہدایت کی ضرورت نہیں تھی. ان باتوں کو مانتے ہیں نہیں مانتے ڈاکٹر صاحب؟ آپ مانتے ہیں. تو آیہ شریفہ کو دیکھ لیجیے عزیزو. آیہ شریفہ سورہ مبارک ہے، یہ سورہ مبارک ہے آل عمران میں، آیہ نمبر 159. فبما رحمت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فبما رحمت من اللہ لنت لهم، اللہ کی رحمت سے آپ جو ہیں ان کے لیے نرم خو بنے. ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك، اگر آپ سخت ہوتے اور خشک مزاج ہوتے اور شدید مزاج کے بد اخلاق ہوتے، لوگ آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے. آپ کے اخلاق بہت حسن ہے. فاعف عنهم، ان کو معاف کرو. واستغفر لهم، اور ان کے لیے استغفار کرو. وشاورهم في الامر، اور کام میں ان کا مشورہ لے لو. فاذا عزمت فتوکل علی اللہ، اور جب کسی بات پر تم اپنا فیصلہ کر لو تو اللہ پہ توکل کرو. ان اللہ يحب المتوکلین، اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. میرے محترم ناظرین، اس آیت میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ان سے مشورہ کر لو، ان کے مشورے کو قبول کرو، یا آپ کو اس کی مشورے کی ضرورت ہے. یہ اس آیہ شریفہ میں آپ ہنس رہے ہیں. ابھی آپ مجھے بتائیں، ان اتبع الا ما یوحى الی، یہ تو قرآن مجید میں مقرر آیا ہے. دیکھیں عزیزو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کی اتباع کرتے ہیں؟ مختلف آیات میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے پیغام ہے کہ حبیب کہہ دیجئے ان کو، ان اتبعو، کہ میں اتباع نہیں کرتا، الا ما یوحى الی، مگر اس چیز کی جو مجھ پہ وحی نازل ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اتبعو، میں اتباع کرتا ہی نہیں، الا ما یوحى الی. بات سنیں، ابھی میری بات نہیں، اجازت نہیں، میں بات کر رہا ہوں. ان اتبعو، میں کبھی کسی کی اتباع نہیں کرتا، الا ما یوحى الی، مگر اس چیز کے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے مجھ پہ وحی نازل ہوتی ہے. یہاں پہ جو آیا ہے نا کہ ان سے مشورہ لے لو، کیونکہ قرآن مجید میں ملاحظہ فرمائیے، میں آپ کو دکھا دوں سورہ مبارک ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک سے مسمى ہے، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ ہے. ملاحظہ فرمائیے، وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، اگر ہم چاہیں تو منافقین کو آپ کو دکھا دیں کہ منافقین کون ہیں، تاکہ ان کے چہرے سے آپ پہچان جائیں کہ منافقین کون. وَلَا تَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، لیکن آپ ان کو جانتے ہیں ان کے لحن قول سے. منافق کی پہچان کہاں سے ہوتی ہے؟ اس کی بات کرنے سے پتہ چل جاتا ہے. جب وہ مشورہ دیتا ہے، بات کرتا ہے، تو اس سے منافق کی پہچان ہوتی ہے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ، اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال کو جانتا ہے. تو پتہ یہ چلا میرے معزز ناظرین نہایت اختصار کے ساتھ، وشاورہم فی الامر، یہ حکومت سازی کی کوئی بات ہی نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم ہے کہ وہ صحابہ جو گناہگار ہیں، واعف عنہم واستغفر لہم. بھائی یہ واعف عنہم، عفو کس سے کیا جاتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ مجھے بتائیں، عفو گناہگار کی جاتی ہے نا، جس نے کوئی خطا کی، کوئی غداری کیا. واعف عنہم، ان کی استغفار کرو، ان کو معاف کرو، غلطیاں ہوں گی ان سے. وشاورہم فی الامر، آپ طیب القول، آپ لین المزاج آدمی ہیں، آپ فبما رحمت من اللہ لنت لہم، آپ مزاج جو ہے نرمی ہے، ان سے مشورہ کیجئے. فاذا عزمت فتوکل علی اللہ. حضرت بات مان نہیں رہی، آپ کوشش بہت کر رہے ہیں لیکن بات بن نہیں رہی. اوکے آپ کی باری جب آئے گی نا، آپ رد کیجئے. صحابہ معصوم نہیں تھے، آپ کی باری جب آئے گی تو کہا گیا کہ ان کے لیے استغفار بھی کیجئے اور ان سے مشاورت بھی کیجئے. اس کی وہ تعبیر درست ہے جو میں نے کر دی. میں نے یہ فرمایا ہے کہ رسول کا ہر عمل، دیکھیں آپ میری بات کے بیچ میں آ گئے نا، جب آپ کی باری آ جائے گی تو آپ گفتگو کر لینا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس آیت میں کوئی ایسا حکم نہیں ہے رسول اللہ، آپ ثابت ہی نہیں کر. آپ یہ فرمائیں، آپ مجھے دکھائیں کہ اس آیت میں کہاں ہے کہ ان کی مشورے کو مان لو. آپ مجھے دکھائیں. نہیں، یہ کون کہہ رہا ہے مان لو؟ مشورہ کرنے کا حکم کس لیے؟ ہاں مشورہ کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن ماننے کا حکم نہیں دیا. ٹھیک ہے نا، میرا بھی یہی تھا، میرا بھی سنت اس کو جاری کرنے کا حکم دیا، بطور سنت اس کو جاری کروایا ہے. سنت رسول بنا کے، جو رسول جس کا قلب مبہت وحی ہے، جس کے دل پر وحی آتی ہے، اس کو بھی کہا ہے کہ آپ اہم امور میں مشورہ کریں. آپ کو احتیاط نہیں ہے، لیکن آپ کے بعد مشاورت آپ کی سنت کے طور پہ جاری ہو، جس کی بنیاد پہ یہ آگے اہم. سمجھ گیا ڈاکٹر صاحب، سمجھ گیا. پلیز اس طرح گفتگو نہیں ہوتی ہے. نہیں، آپ مقدمہ نہیں بنا. ٹھیک ہے. یہاں پر دیکھو عزیزو، دیکھو میرے محترم ناظرین، ما آمن بی من فسر القرآن برائیہ، من فسر کلامی برائیہ، کہ جو شخص میرے کلام کو شیعہ اور مخالفین کے نزدیک، یہ متفق علیہ ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر بالرائے یہ حرام ہے، یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے، بہت عظیم گناہ ہے. ہاں تو ان حضرت نے کہا ہے کہ یہ حکومت سازی کے لیے ہے، یہ آیت، یہ اس حکومت سازی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اجازت دیں بات کرنا کہ بھائی صاحب پلیز. اور ڈاکٹر صاحب دیکھیں، آپ میری بات کو نہ بنائیں نا. میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ حکومت سازی کے لیے، میں نے یہ کہا ہے یہ ہر اہم امر، یہ خلافت کے لیے آپ نے کہا ہے. سازی سے بڑا بھی کوئی اہم امر ہے، حکومت سازی سے بڑا بھی کوئی اہم امر ہو سکتا ہے. میں نے یہ کہا ہے کہ یہ ہر اہم امر کے لیے، اور حکومت سازی کتنا اہم امر ہے. آپ اس کو یاری صاحب اس کو مطمئن کیجیے مجھے کہ یہ اس سے ہم کیسے، خلافت اس آیت پہ کھڑی ہے، آپ اس کا انکار کیجیے. اجازت دیں
میں آپ کی باتوں کا جواب دے رہا ہوں, ایک ایک کر کے جواب دے دوں گا. آپ دیکھیں, آپ جتنی میری بات کے درمیان بھی کاٹیں گے نا تو اسی طرح پروگرام کا جو نظم ہے آرڈر خراب. اجازت دیں مجھے, میری بات ختم ہو جائے ڈاکٹر صاحب. جیسے میں نے آپ کی بات تحمل سے سنی ہے, میں نے آپ کی بات کو نہیں کاٹا ہے, آپ بھی صبر کیجئے بھائی صاحب, میری بات ختم ہو جائے نا, میرے سب نے سمجھ جائے میری بات خراب ہے. آپ یہ جو ہے نا اپنے نزدیک وہ مان لیں, اسٹیبلش کر لیں کہ میری ساری باتیں خراب ہیں. میں مان لی میری باتیں خراب, لیکن سن لو. تو یہاں پر میرے معزز ناظرین, یہاں پہ اس کا حکومت وغیرہ سے خلافت سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں اس آیت کا. انہوں نے کہا یہ تعلق ہے. دیکھیں پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اس کو بنا دیا, ایک سیرہ بنایا کہ حکومت بنانے کے لیے مشورہ کریں گے, کیونکہ ابو بکر کی خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ ابو بکر کی خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے, عمر کی خلافت میں بھی کوئی نص نہیں ہے, عثمان کی خلافت میں بھی کوئی نص نہیں ہے. تو ان کے حکومت بنانے کا طریقہ کیا بنا؟ کوئی طریقہ ہے ہی نہیں. کہتا ہم نے مشورہ کیا. میرے محترم ناظرین, اگر یہ طریقہ مشورہ کرنے ہی کا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں منسوخ نہیں کیا؟ کیوں نہیں فرمایا کہ میرے بعد تمہارا امام کون ہوگا؟ اپنے اور خطبے میں فرماتے ہیں, کیونکہ انہوں نے خود فرمایا کہ میں جس چیز سب سے زیادہ ڈرتا ہوں, دجال سے بھی اس کا فتنہ زیادہ ہے, دجال سے بھی فتنہ اس کا عظیم تر ہے, وہ کون ہے؟ میرے بعد جو امام آئیں گے گمراہ کریں گے آپ کو. تو کیوں نہیں فرمایا؟ آپ کو سمجھ آ گئی قرآن سے, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ نہیں آئی, انہوں نے تو صرف اہل بیت کا اتباع کا حکم دیا. آپ نوٹ کریں سوالوں کو, پھر اپنی باری میں جواب دے دیں. انہوں نے کیوں نہیں فرمایا کہ تم میرے بعد مشورہ کر کے کسی سے اپنا خلیفہ بناؤ؟ چلو مانیے اس سوال کا جواب تو آپ کے پاس ہے نہیں, آپ کا سوال دے دینا بعد میں جب آپ کی باری آئی. کیوں نہیں فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ امام بنانے کے لیے تم مشورہ کر لینا؟ یہی جس طرح اسی طرح فرماتے تھے کہ اہل بیت علیہ السلام کو اتباع کرو, یہ نہیں کہتے میرے بعد جس کا اتباع کرنا اس پہ مشورہ کرنا. اب اگر مشورہ ہی وہ پرنسپل ہے جس کے بدولت ہم خلیفہ بنائیں گے, میرے محترم ناظرین, اگر مشورہ ہی ہے تو اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے کیوں مشورہ نہیں؟ ان کی ایمان میں جن کے اتباع واجب ہے عزیزو, بھائی کب اہل بیت علیہ السلام سے مشورہ کیا گیا؟ ہاں, ابو بکر کی خلافت کے لیے, عمر کی خلافت کے لیے کب مشورہ لیا گیا؟ اب مان لیتے مشورہ, چلو مشورہ ہی صحیح. جن کو فرمایا کہ قرآن جیسے ان کی اتباع واجب ہے, آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ہر خطبے میں فرماتے تھے, ان سے کیوں مشورہ نہیں لیا گیا؟ تو پتہ چلے یہ صرف نعرہ بازی ہے, عوام کو بیوقوف بنانے والی بات ہے, نہ کوئی مشورہ ہے, کچھ ہے ہی بھی نہیں. ملاحظہ فرمائیے کتاب سنن سعید بن منصور, چاپ دار اسماعیل النشر, سورۃ الاعراف کی تفسیر میں, سنن سعید بن منصور میں روایت یہ ہے, لما بلغ الناس ان ابا بکر يريد ان يستخلف عمر قالوا ماذا يقول لربه اذا لقيه. جب ابو بکر نے عمر کو اپنا خلیفہ بنانا چاہا, جانشین بنانا چاہا, تو لوگوں کو پتہ چل گیا, لوگ کون ہیں؟ صحابہ, مہاجرین انصار. تو انہوں نے کہا کہ یہ اپنے رب کا کیا جواب دے گا؟ یہ عمر کو خلیفہ بنانا چاہتا ہے. استخلف علينا فظا غليظا وهو لا يقدر على شيء. یہ فظ غلیظ ہے, فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظا لانفضوا من حولك. یہ فظ ہے, یہ خشک مزاج ہے, غلیظ ہے, بے رحم, سخت دل آدمی ہے, اس کے دل میں کوئی رحمت ہی نہیں ہے. لا يقدر على شيء, اس کے پاس کوئی صلاحیت بھی نہیں ہے, نہ شجاعت نہ علم, کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس. فكيف لو قدر, جب یہ حکومت پہ آ جائے گا, خلافت ملے گی, تو یہ ہمارے ساتھ کیسا ظلم کرے گا. فبلغ ذلك ابا بکر, یہ خبر ابو بکر کو پہنچی. قال ابي ربي تخوفوني, اس نے کہا تم مجھے اللہ سے ڈراتے ہو. کتاب المصنف للاحاديث والاثار, شہاب دار التاج. یہاں پر لما حضرت ابا بکر الوفاة ارسل الى عمر ليستخلفه, ابو بکر کی جب وفات کا وقت آیا تو اس نے عمر کو بلایا. لوگوں نے کہا تستخلف علينا فظا غليظا فلو ملكنا كان افظ واغلظ ماذا تقول لربك اذا اتيته واستخلفته علينا. لوگوں نے کہا کہ ایک فظ غلیظ کو تم ہم پہ خلیفہ بنانا چاہتے ہو, اگر وہ خلیفہ بن گیا تو اور ہی زیادہ ظلم کرے گا. عزیزو, یہ کہتے ہیں کہ مشورہ ہے, پرنسپل مشورہ ہے, تو ہمیں دکھاؤ وہ تاریخ میں دکھاؤ کہ ابو بکر کی خلافت پہ مشورہ ہوا. دکھاؤ, اگر پرنسپل مشورہ ہے نا عزیزو, دکھاؤ ابو بکر کی خلافت پہ مشورہ. اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے کب مشورہ ہوا؟ زہرا اطہر سلام اللہ علیہ سیدۃ نساء الجنہ, امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام, علی کنفسی, یہ صحیح حدیث ہے مصنف ابن ابی شیبہ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہے, انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ, جو منزلت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو موسیٰ کی امت میں تھی, سب پہ واجب الاتباع, سب سے عالم, سب سے اہدا, سب سے اتقا, سب سے اورا, یہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو حاصل ہے اس امت میں. ہاں, ان سے کیوں مشورہ نہیں لیا گیا؟ تو اگر مشورہ بھی مان لے تو خلافت باطل ہے اس شخص کی, ابو بکر کی خلافت باطل ہے. حالانکہ کوئی نہ آیت ہے نہ روایت, کچھ بھی نہیں ہے کہ خلافت مشورے سے بنتی, کچھ بھی نہیں ہے. اس شخص, اس ڈاکٹر صاحب نے ابھی یہاں پہ بیٹھے بیٹھے حکم بنا دیا, جیسے ان کا کام ہی ہے, 14 سال سے بیٹھے بیٹھے ضرورت پڑنے پر حکم بناتے جاؤ. مان بھی لینا, پھر بھی باطل ان کی خلافت. پھر اور جب عمر کی خلافت آتی ہے, کہاں ہے مشورہ؟ کہاں ہے مشورہ؟ لوگوں نے تو مشورہ دیا کس کو؟ خلیفہ نہ بناؤ, یہ فظ غلیظ ہے, پھر بھی اس کو خلیفہ بنایا. تو دونوں کی خلافت باطل. جو منسوس الخلافہ ہے اہل بیت طاہرین علیہ السلام, ان کی اتباع نہیں کرتے. جو منسوس الخلافہ ہے, جن کی اتباع بات کرنا ہے, ان کی اتباع نہیں کرتے. مشورہ کا پرنسپل لے قائم, ابو بکر عمر کی خلافت باطل ہے. اب عثمان کی باری آتی ہے, بات کرنا ہے. عثمان کی باری آتی ہے, عثمان کی خلافت. عمر نے ایک 6 افراد کا ایک شورا بنایا, 6 افراد کا شورا بنایا, ٹھیک ہے نا, کہ آپس میں مشورہ کرو. تو باقی یہ کہاں میں کہ صرف 6 افراد آپس میں مشورہ کر لیں. حالانکہ اس کو ان لوگوں کو بری طرح گالی بھی دیا, عبد الرحمن ابن عوف کو, عثمان کو, طلحہ زبیر کو, شورا بناتے وقت عمر نے خود ان کی اچھی طرح سے ان کی دلائی کیا. ان کی صحیح حدیث میں, وہ آپ کو پتہ نہیں, وہ کبھی آپ ہمارے پاس آ جائے, میں آپ کو سنا دیں گے. وہ
سارا واقعہ. اب مان بھی لینا کہ ان کے یہ اچھے لوگ تھے, تو باقی امت میں کیا عیب ہے؟ تو کہاں پہ یہ ہے کہ صرف 6 لوگوں کا مشورہ آپ نے لینا؟ یہ بدعت ہے یا نہیں ہے؟ اگر مشورہ لینا ہے تو سب نے مشورہ دینا. باقی مہاجرین انصار بدری احدی جو صحابہ ہیں بیعت رضوان والے, ان کے ایمان میں شک ہے, ان کے اسلام میں شک ہے, ان کے عقل میں شک ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا, یہ کہتے ہیں خلافت منسوس نہیں ہے. میرے محترم ناظرین, خلافت منسوس نہیں ہے. خلافت منسوس نہیں ہے. خلافت کیا چیز ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم کس کی اتباع کریں؟ ڈاکٹر صاحب آپ خود کہتے ہیں کہ ہر خطبے میں فرماتے ہیں میرے بعد اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو. دیکھو عزیزو, ایک شخص آتا ہے آپ کے سامنے کہتا ہے دن ہے دن نہیں ہے, ابھی اسی گھنٹے دن ہے اور دن نہیں ہے, رمضان ہے رمضان نہیں ہے, تناقض کر جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں کہ جنون, اس کو کہتے ہیں کہ یہ متحافظ, یہ اپنے قول کی کنٹرڈکشن کر رہا ہے, اپنے قول کو نقض کر رہا ہے. آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کو واجب الاتباع قرار دیا ہے, سب پہ قرار دیا ہے, صحابہ بھی میں کوئی ایکسیپشن نہیں, کوئی استثناء, ابو بکر عمر پہ بھی اتباع واجب ہے, پھر بھی کہتے ہیں خلافت منسوس نہیں. کیسے منسوس نہیں؟ آپ نے کہا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. ڈاکٹر صاحب آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں کیوں ابو بکر عمر خلفاء الراشدین بن گئے جن کی خلافت نہ نص سے ثابت ہے نہ مشورے کی پرنسپل سے ثابت, ٹھیک ہے نا. آپ کے پاس صرف ایک ہی پرنسپل تھا, مشورے والی پرنسپل, وہ بھی الحمدللہ رب وہ بھی باطل ہو گئی. تو ان کا خلافت غیر شرعی, تو جس کی خلافت ہی غیر شرعی ہے, آپ کے پاس تو ایک ہی طریقہ ہے ان کی خلافت کو بنانے کے لیے. کیا طریقہ کار ہے؟ طریقہ کار یہ ہے کہ ان کی خلافت کو آپ مشورے کے روح سے بنا دیں. وہ تو بات ہی باطل ہے, کوئی مشورہ ہوا ہی نہیں ہے کسی سے. تو ان کو آپ کیوں کہتے ہیں خلفاء الراشدین؟ میرا سوال نوٹ کیجئے, پھر اس کا جواب دے دیجئے ڈاکٹر صاحب, اسکپ نہ کریں سوال کو. اہل بیت طاہرین علیہم السلام جن کے متعلق ہر خطبے میں فرماتے تھے, آپ نے خود کہا کہ میرے بعد ان کی اتباع کروں, وہ کیوں خلفاء الراشدین المہدیین نہیں ہے؟ خلفاء الراشدین المہدیین وہی ہیں جن کے متعلق فرمایا انی تارک فیکم من اخذتم به لن تذلوا بعدی ابدا, کتاب اللہ و عترت اہل بیتی, کہ اگر ان کی اتباع کرو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. یہ خلیفہ راشد ہیں, یہ خلفاء الراشدین المہدیین ہیں. خلفاء الراشدین المہدیین آپ کے نزدیک کون ہے؟ میں آپ کو دکھاتا ہوں. خلفاء الراشدین المہدیین جس کو آپ خلیفہ راشد کہتے ہو نا. ایک منٹ ڈاکٹر صاحب, کتاب الزہد لابی داؤد السجستانی, یہاں پہ یہ کتاب چھپی ہے سنہ 1993 میں دار المشکات قاہرہ میں. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے, صحیح سند, یہ سند بشرط البخاری و مسلم صحیح ہے. یہ سند نہ صرف صحیح ہے بشرط البخاری و مسلم صحیح ہے. اس کے محقق بھی فرماتے ہیں اسناد جید, اسناد اس کی صحیح ہے. ابو بکر نے جب خلافت اس نے سنبھالا, اس نے یہ خطبہ دیا, خطبنا ابو بکر قال ولیت امرکم ولست بخیرکم, میں آپ کا خلیفہ بنایا گیا ہوں لیکن میں آپ کا سب سے افضل نہیں ہوں. یہ خود ہی باطل ہے, اگر افضل نہیں ہے تو ہٹ جاؤ, افضل کو خلیفہ بننے دو. فإن انا احسنت فاعینونی, اگر میں اچھا کام کروں تو میرا تم معاونت کرنا, مدد کرنا. وإن انا اسدت فسددونی, اور اگر میں غلطی کروں تو مجھے ٹھیک کر دو. یہ امام کا کام یہ ہوتا ہے. ایک شخص وہ امام ہے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. ایک یہ ہے کہ خود کہتا ہے کہ میں سب سے بہتر نہیں ہوں, میں جو غلطی کروں تو تم مجھے ٹھیک کر لینا. اس کو خود ہدایت کی ضرورت ہے. پھر وہ کیا کہتا ہے, فإن لی شیطانا یعترینی, میرا ایک شیطان ہے تو جو مجھے پاگل بنا دیتا ہے. اور بھائی خلفاء الراشدین یہی ہے جس کا شیطان, جس کو وہ خود خطبے میں اپنی زبان سے کہتا ہے میرا شیطان مجھے پاگل کر, مجھے کنٹرول کر لیتا ہے. فإذا رأيتمونی غضبت فاجتنبونی, جب دیکھو کہ میں غضبناک ہوں تم بھاگ جاؤ, میرے نزدیک نہ آ جاؤ. لا اؤثر فی اجسادکم وابشارکم, تاکہ میں آپ کے کھال کو اور آپ کی بالوں کو چیر پاڑ نہ دوں. میرا شیطان ہے جو مجھے پاگل کر دیتا ہے. یہ خلیفہ راشد شیطان ہے, مجھے پاگل کر دے, اس سارا پاور, قدرت, طاقت, ملٹری, پولیس فورسز کے حوالے کر دو. اور وہ خود اپنی زبان سے کہہ رہا ہے کہ میں میرا ایسا شیطان جو مجھے پاگل کر دیتا ہے, اور جب مجھے غصہ آ جائے تم سب یہاں سے بھاگ جانا, کیونکہ میں ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے بال بھی اکاڑ دوں اور آپ کا جو کال ہے وہ بھی میں چیر پاڑ دوں. یہ حدیث بشرط بخاری مسلم وہ صحیح کئی اس کے اسانید ہیں, صرف یہ سند نہیں ہے. تو پھر یہ شخص خلیفہ راشد نہیں ہو سکتا جس کی خلافت آپ نے کہا مشورے سے نہیں تھا, ہم نے ثابت کر دیا جھوٹ ہے. اور جو خود اعتراف کر رہا ہے یہ راشد نہیں ہے, اس کو خود ہدایت کی ضرورت ہے, اس کو خود شیطان سے بچنے کی ضرورت ہے. اچھا, قرآن مجید کا فرمان ہے اسی باب میں, آپ سنیے قرآن مجید فرقان حمید کی. میرا ٹائم تھوڑا رہ گیا, میں نے 12 بجے جانا ہے, تو مجھے ذرا اچھی بات ہے, تاکہ جو بس آدھا گھنٹے آپ کا باقی. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوی. قرآن مجید سورہ مبارکہ حجر میں کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے شیطان سے, ان عبادی لیس لک علیہم سلطان, میرے مخلص بندے تیرا ان پر کوئی کنٹرول نہیں ہے, الا من اتبعک, سوائے ان لوگوں کے جو آپ کی اتباع کرتے ہیں جو غاوین گمراہ ہیں. تو پتہ یہ چلا یہ مہدی نہیں ہے, یہ غاوین میں سے. اچھا, یہ آپ کا جواب. پھر آپ نے پوچھا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے, اہل بیت علیہ السلام نے ابو بکر عمر کے خلاف تلوار کیوں نہیں اٹھایا؟ ٹھیک ہے نا, کم از کم اپنی کتاب پڑھ لیتے ڈاکٹر صاحب, اس سے پہلے کے سوال کرتے کہ اس کی دیکھیں ابو بکر کے عمر کی خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے, مشورے سے نہیں بنے, سیاست بازی سے بنے ان کی خلافت, یہ نص کے خلاف ان کی حکومت بنی ہے. یعنی نص کے مخالفت میں نص کیا ہے؟ اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو. وہ امام وہ ہیں, یہ ان کی حکومت بنی ہے بغیر نص
نس کے خلاف ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، ان کی خلافت ہی کفر ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. نس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو توڑنا، ومن لم يحكم جو حکومت نہیں کرتا بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، ما انزل اللہ کے طریق سے جو حکومت نہیں کرتا وہ کافر ہے. وہ یہ قرآن کی نس ہے سورہ مبارکہ مائدہ میں. ان کے پاس کوئی نس تو ہے نہیں، کہتے ہیں مشورے سے بنا، مشورہ بھی کوئی کچھ ہے نہیں، یہ بھی جھوٹی کہانی. تو پھر ان کی تصحیح کے لیے کیا دلیل لے کے آتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے تلوار کیوں نہیں اٹھایا؟ کوئی اور دلیل نہیں ملا نا. امیر المؤمنین علیہ السلام کی تلوار نہ اٹھانے کو انہوں نے دلیل بنایا کہ کیوں امیر المؤمنین علیہ السلام نے تلوار نہیں، تو پھر ان کی خلافت صحیح ہوگی. ملاحظہ فرمائی کتاب صحیح مسلم، یہ صحیح مسلم ہے میرے محترم ناظرین، چاپ دار الفکر جو سنہ 1432 میں دار الفکر بیروت لبنان میں چھپی ہے. کتاب الامارہ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے عزیزو، حدیث ہے حذیفہ ابن الیمان سے رضی اللہ تعالی عنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکون بعدی ائمۃ لا يهتدون بہدای، میرے بعد ایسے پیشوا آئیں گے، خلفاء آئیں گے کہ میری ہدایت پہ نہیں ہوں گے، ولا يستنون بسنتی، اور میرے سنت پہ بھی نہیں ہے. اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پہ نہیں ہے، سنت پہ نہیں، تو یہ سمجھے کہ فاجر فاسق کافر، اس کے سنت پہ بھی نہیں ہے، ان کی ہدایت پہ بھی نہیں. اچھا، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان انس، ان میں ایسے بھی افراد ہوں گے ان خلفاء میں کہ وہ شیاطین ہیں انسان کے روح، یعنی کافر سے بھی بدتر. ہم تو کافر کہتے ہیں نا، کافر سے بھی خلفاء ایسے ہوں گے، کافر سے بھی بدتر. شیطان ہے انسان کی روح شیطان، نفس شیطان کی جو قالب ہے انسان کی، ایسے خلفاء آئیں گے میرے بعد. اچھا، میں نے کہا کیف اصنع یا رسول اللہ ان ادرکت ذلک، حذیفہ یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر مجھے وہ زمانہ مل جائے، میں اس زمانے کو پاؤں تو میں کیا کروں؟ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کی روح سے اسمع وتطیع للامیر، وہی خلیفہ جو شیطان ہے اس کی طاعت کرو. وان ضرب ظهرك او ضرب ظهرك واخذ مالك او واخذ مالك فاسمع واتع، چاہے وہ آپ کو مارے، آپ کی مال کو غصبا ظلما، آپ کی مال کو بھی آپ سے چھین لے، آپ اس کی بات سنیں، اس کی طاعت کریں. ٹھیک ہے نا؟ آپ خود لے کے آتے ہو نا روایت اپنی کتب میں کہ خلیفہ اگر شیطان بھی ہو تو اس کے خلاف تلوار اٹھانا حرام. یہ ہماری شریعت ہماری فقہ میں تو نہیں ہے، ہمارے اہل بیت علیہ السلام کے مذہب میں نہیں ہے، آپ لوگوں کے پاس. تو پھر آپ کے سوال کا کم از کم اپنی مذہب کو سیکھ لو ڈاکٹر صاحب. تو پھر آپ کا یہ حق نہیں بنتا ہمیشہ کے لیے باب ختم کر دو کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے تلوار کیوں نہیں اٹھایا. یہ دلیل بنتی ہے ابوبکر کی اور عمر کی خلافت کی صحت کی. ان کا تلوار نہ اٹھانا اپنی ان کی خلافت کی صحت کی دلیل نہیں بنتی. اب صحیح مسلم دیکھو، کیونکہ جو شخص شیطان کی بھی حکومت ہو نا اس کے خلاف آپ کے مذہب میں تلوار اٹھانا حرام ہے. تو پھر آپ یہ نہ کہہ دو شیطان کی حکومت میں مولا کائنات 30 سال خاموشی سے تلوار نیام میں رکھ کے چلتے رہے. دیکھیں ہم کہہ رہے ہیں آپ کی کتاب میں موجود ہے. اچھی میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں، آپ میری بات نہ کاٹیں، میرا بھی جملے ختم ہونے والے، آپ نوٹ کر رہے ہیں نا جیسے میں نوٹ کر رہا تھا. آپ ختم کیجئے، مجھے بات کرنی ہے. ہاں اب ختم کرتے ہیں. آپ نے کہا کہ انہوں نے کیوں تلوار نہیں اٹھایا. دیکھیں ایک چیز جو حرام ہے آپ کے مذہب میں وہ اس کو نہیں پوچھتے کہ اس کو کیوں نہیں کیا. بھائی کوئی شخص مجھ سے آ کے کہہ دے کہ بھائی تم رمضان میں روزہ کیوں رکھتے ہو، روزہ نہ رکھا کرو، میں کہہ دوں گا تو کافر ہے. روزہ رکھنا تو واجب ہے. جو چیز آپ کے مذہب میں حرام ہے وہ اس کو نہیں پوچھتے. آپ کے مذہب میں اگر شیطان کی حکومت ہو نا اس کے خلاف بھی تلوار اٹھانا حرام ہے. فاسق فاجر خلیفہ جو بھی ہے اس کے خلاف تلوار اٹھانا حرام ہے. اس سے اس کی خلافت کی تصحیح نہیں ہوتی. اچھا امیر المؤمنین علیہ السلام نے کیوں تلوار نہیں اٹھایا؟ ہمارے مذہب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہی تھا کہ اگر تجھے انصار ملیں، تجھے یار ملیں، تجھے یاور ملیں، تجھے سپاہی ملیں کہ تو ان کے خلاف جہاد کر سکتا ہو تو ان کے خلاف جہاد کر. اگر نہ ملے تو اپنی جان بچا لے، ان کے خلاف جہاد نہ کر. اور یہ تو متفق علیہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اگر کسی چیز کی طاقت نہیں ہے تو انسان سے وہ ساقط ہو جاتا ہے. اگر کسی چیز کا ضرر زیادہ ہے فائدہ کم ہے وہ ساقط ہو جاتا ہے. اگر امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام جہاد کرتے، ان کے پاس سپاہی نہیں ہے، وہ خود شہید ہو جاتے ہیں، ان کا اہل خانہ سب شہید ہو جاتے ہیں، دین ہی خط تباہ ہو جاتا ہے ان کی شہادت سے. تو پھر ان کی شہادت طبعا یہ ان کے لیے جہاد حرام تھا اور انہوں نے وہی کیا. یہ ہمارے مذہب، یہ اس کی نصوص ہمارے پاس بہت زیادہ، یہ میں اپنی حد سے نہیں کر، ہمارے نصوص سے کر رہا ہوں. مجھے اجازت ہے؟ جی بسم اللہ. جی ناظرین، آپ نے محترم حسن اللہ یاری صاحب کی گفتگو سماعت فرما لیا. میں نیچے سے اوپر چلتا ہوں تاکہ جو آخری بات انہوں نے کی ہے وہ چونکہ مستاثر ہوگی وہ سنتے جائیں. سب سے پہلے انہوں نے اس بات کا جواب دینے کی کوشش کی ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے خلفائے راشدین کے خلاف تلوار کیوں نہیں اٹھائی. اب آپ نے درمیان میں انٹرپٹ نہیں کرنا جیسے میں نے کیا ہے، آپ امید ہے خاموشی سے سنیں. مولا علی علیہ السلام نے تلوار اس لیے نہیں اٹھائی کہ مولا علی، یہ میں نے جملے لکھے ہوئے ہیں جو انہوں نے اپنی زبان سے ادا کی، اب اس وقت اس سے یہ ہٹ نہیں سکتے کہ شیعوں میں حکمران کے خلاف جہاد اس صورت میں کہ جب آپ کے پاس قوت نہ ہو یہ کرنا حرام ہے، طاقت نہ ہو تو جہاد ساقط ہو جاتا ہے. یہ انہوں نے نقطہ بیان کیا، میں بار بار اس کو انفسائز کر رہا ہوں. انہوں نے فرمایا ہے مکتب تشیع میں اگر آپ کے پاس طاقت نہیں ہے، آپ کے پاس صلاحیت نہیں ہے، آپ کے پاس افواج، تو یہ جہاد کرنا حرام ہو جاتا ہے کیونکہ اسے آپ نے اپنی جان گنوانا ہے. اور حضرت علی کے پاس سپاہی نہیں تھے، طاقت نہیں. اس بات کے میں دو جواب دینے لگا. پہلا جواب تو یہ ہے کہ اگر وہ مولا علی ہے جس مولا علی کو ہم مولا علی مانتے ہیں اور وہ باطل پہ 30 سال کمپرومائز کر کے اس لیے بیٹھا ہوا ہے کہ اس کے پاس طاقت نہیں ہے اور اس کو اپنی جان کی فکر ہے، تو پھر اس مولا علی کو میں تو مولا علی نہیں مانتا. اور اسی مولا علی کا بیٹا
بیٹا حسن اور حسین، جس کے پاس نہ طاقت ہے، نہ فرد ہیں، نہ لوگ ہیں، 70 بندے، 70 بندوں کو لے کے اس حکمران سے ٹکرا سکتا ہے؟ یہ کون سا مکتب تشیع ہے جس کا ایک جگہ فرقہ، ایک جگہ مسلک اور ہے، ایک جگہ نقطہ نظر اور ہے؟ علی کو جان کی پیاری ہے، اور علی کے وقت فتویٰ یہ ہے کہ اس کے پاس لوگ نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، تو اگر اپنی جان کو ضائع کر دیتے تو دین کا نقصان ہوتا۔ اور حسین کے پاس طاقت بھی نہیں ہے، لوگ بھی نہیں ہے، علی سے بھی کم لوگ ہیں۔ حسین کون سی شریعت اور کس فتوے کے تحت جا کے پوری حکومت سے ٹکرا لیتا ہے؟ علی اکبر بھی، علی اصغر بھی، قاسم بھی، ہر ایک کو قربان کر دیتا اور پورا کا پورا خیمہ اور آل نبی لٹوا دیتا ہے۔ وہ کس فتوے کے ساتھ تھا؟ تو آپ لوگوں کے ہاں جو کنفیوژن ہے نا، اس کو پہلے خود بیٹھ کے ڈسکس کر لیں اور خود بیٹھ کے طے کریں کہ فتویٰ علی کے سقوط پر ہے یا فتویٰ حسین کے خروج کی، دو باتیں ٹکرا گئی۔ آپ کا جملہ تھا، میں ریپیٹ کر، آپ کا جملہ تھا کہ جب تک طاقت نہ ہو اہل تشیع میں جہاد حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، اور اس وقت جان ضائع ہونے کا امکان ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ آپ جائیں گے تو آپ کے پاس یہ بے وقوف کہ آپ کے پاس طاقت۔ حسین پھر کس پوزیشن میں گئے، کس سٹیٹس کے ساتھ گئے؟ امام حسین علیہ السلام کے پاس کتنی ایک طاقت تھی، امام حسین علیہ السلام کے پاس کتنی ایک فوج تھی؟ یا امام حسین کو مکتب تشیع کا فتویٰ نہیں پتا تھا، حالانکہ دو امام علی اور حسن حسین کے امام گزر چکے تھے؟ تو پہلے یہ طے کر لیں، یہ بالکل سامعین کرام، یہ بالکل ایک مطلب فرضی مجھے 30 سیکنڈ دے دو، میں اس کا جواب دوں گا۔ 30 سیکنڈ مجھے دے دو۔ میری بات مکمل نہیں، میری مکمل ہو۔ خلافت اس وقت جب میری باری تھی نا، اس وقت آپ بھول گئے تھے باطل ثابت کرنے کے لیے، چونکہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ کوفے والے کو خط بھول گئے، اور کوفے والوں کا خط بھول گئے، خطوط بھول گئے کوفے والوں کا۔ کے خطوں کی بنیاد پہ امیر المومنین علیہ السلام کو کتنے خط آئے تھے، کتنے خط آئے تھے امیر المومنین علیہ السلام کو سقیفہ بنی ساعدہ کے بعد؟ بقول آپ کے شیطان صرف صف امامت پہ کھڑا ہے اور علی خط کا انتظار کر رہے ہیں۔ واہ، وہ آپ کی حدیث ہے۔ واہ، میں قربان جاؤں سلیف۔ اگلی بات سنیے، پہلے میری پوری بات سن لیجیے سامعین کرام، آپ نے نوٹ کر، جب خلافت کی کوئی نص سے رد نہیں ہو سکا، کوئی معقول طریق پر رد نہیں ہو سکا، تو انہوں نے یہ فرمایا مکتب تشیع کا یہ فتویٰ ہے کہ طاقت نو آپ جہاد نہیں کر سکتے۔ یہ فتویٰ حسین کی باری آتی ہے تو بدل جاتا ہے، وہ علی اصغر کو بھی لے جاتا ہے، علی اکبر کو بھی لے جاتے ہیں، وہ سب کچھ برباد کر دیتے ہیں، اس فتویٰ اور ہوتا ہے۔ تو یہ مکتب تشیع کا وہ تضاد ہے، خلافت کو اہم ہی رگڑ نہیں۔ دیکھیں حضرت ابوبکر کو اگر آپ افضل نہیں مانتے تو نہ مانیں، اہل سنت میں بے شمار لوگ ہیں جو تفسیر علی کے قائل، لیکن اور دوسرا مولا علی کی سیرت کہاں پر ہے؟ مولا علی نہج البلاغہ میں ایک یہودی کے آگے نہیں چلتے تھے، اس کے سفید بالوں کا حیا کرتے تھے۔ آپ ابو بکر عمر شیطان، یار آپ اختلاف رکھیں، ابو بکر کی خلافت سے اختلاف رکھیں، عمر کی خلافت سے، جس سے مرضی اختلاف رکھیں، اختلاف میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن بزرگوں کا جو عمر میں بڑے ہیں، گزر گئے ہیں، ان کا احترام تو لازم ہے۔ یہ طریقہ کار یہ علی کی سیرت نہیں ہے، یہ حسن اور حسین کی سیرت نہیں۔ اچھا، اس کے بعد میں اگلی بات سامعین کرام اس کو نوٹ کر لیجیے، خلافت کا جواز نہیں تھا۔ وشاورہم فی الامر کو انہوں نے جس طریقے سے کمزور باتوں سے اٹھایا، اور میں نے صرف قرآن کی بات کی، لہٰذا اس بات کا جواب نہیں بن سکا۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ علی کی علیہ السلام کی خاموشی اس لیے تھی کہ طاقت نہیں تھی، وہ بات بھی بالکل غلط ثابت ہوئی اور بے بنیاد ثابت ہوئی، چونکہ حسین کے پاس طاقت نہیں تھی اور حسین لڑے، اور پھر یہ بات اور بے بنیاد ثابت ہوتی ہے کہ حسن کے پاس طاقت تھی اور حسن نہیں لڑ کے آئے۔ اب بتائیں، حسن کے پاس طاقت تھی اور حسن ایک مطلب باطل امام کے سامنے ودڈرا کر رہے ہیں، اور حسین کی آپ کی بات 2 دفعہ رد کر دی میں نے، ایک دفعہ اس طرح رد کر دی کہ علی کے پاس طاقت نہیں تھی تو وہ چپ رہے، یہ رد ہوتی ہے کہ حسین کے پاس طاقت نہیں تھی تو وہ لڑے، پھر یہی بات رد ہوتی ہے حسن کے پاس طاقت تھی امام حسن علیہ السلام کا، پھر وہ کیوں صلح کر کے آئے؟ پہلے میری جان آپ بیٹھ کے یہ طے کر لیجیے کہ آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے اور کس کو سچ اور کس کو جھوٹا کہنا۔ دوسری بات پر میں آتا ہوں، یہ میرا خیال ہے اس پر سکہ بند بات ہو گئی۔ مسلم والی کی حدیث کا بھی جواب دینا، مسلم والی حدیث کا بھی جواب دینا۔ بس میں نے بات کر دی، اگلی بات سن لیجیے۔ مسلم والی حدیث کا کیوں جواب نہیں دیتے بھائی؟ آپ کے مذہب میں قیام کرنا حرام ہے خلیفہ کے خلاف، خلیفہ شیطان بھی حرام ہے، اس کا جواب دے دینا۔ اس کا جواب کیوں نہیں دے رہا بھائی؟ اور مسلم کا بھی جواب دینا نا۔ آپ کا مذہب تھا، میں نے آپ کے سب نکات کا جواب دیا، میرے نکات کا جواب دینا، اور مسلم والی حدیث کا جواب دے دو۔ شیطان بھی اور خلیفہ اس کے خلاف جہاد حرام ہے، اس کا جواب دینا۔ اس کا بھی دیتا ہوں، اللہ صاحب تسلی رکھیے، اس کا دے کے اٹھوں گا، ابھی دوں۔ پہلی بات یہ کہ آپ کا موقف جھوٹا رد ثابت ہو گیا، آپ کا موقف کمزور ہے، جھوٹے کا لفظ سخت ہے، تو خاموش ہو جاؤ تو میں جواب دیتا ہوں، ابھی خاموش ہو جاؤ، میں ابھی امام حسن علیہ السلام دونوں کا جواب دیتا ہوں۔ اگلی بات سنیے، اگلی بات سنیے، ابھی خاموش ہو جاؤ، جواب دے دو۔ آپ نے مسلم کی حدیث پیش کی، یار مجھے ایک بات بتائیے، کوئی خدا کا خوف کرے، مسلم کے اندر سے یہ حدیث جس کے اندر نہ ابو بکر کا نام ہے نہ کچھ باطل ائمہ کا ذکر ہے، آپ ان کو باطل ائمہ میں مان رہے ہیں، چلو مان لیا آپ کی بات، میں مانتا ہوں، یہ مسلم آپ کی یہ روایت قبول ہے باطل ائمہ والی، اسی مسلم میں ابو بکر عمر کے فضائل کے بعد وہ آپ کو قبول نہیں ہے، آپ اپنی مرضی کی چیز لیں گے، اپنی مرضی کی نہیں لیں گے۔
अफ़तुमिनून बिबाज़िल किताब व तकफ़ुरून बिबाज़, जो हमें अच्छी लगेगी वो किताबुल्लाह है, मुस्लिम किताबुल्लाह नहीं है भाई, मुस्लिम किताबुल्लाह नहीं है। आपने मुस्लिम की दलील क्यों पेश की? आपने भाई, इसकी दलील क्यों पेश की? इसका मतलब ये नहीं कि पूरा मुस्लिम हम मानते हैं। आपकी अपनी गलती है, इससे अलावा आपने हदीस पेश की, उस पर आपने भाई ये फरमाया, अगर आपने एक किताब, किसी किताब के एक जुमले से इत्तेफाक किया, जरूरी है कि पूरा किताब सही हो। दलाइल की मुस्करत कर, जो आपने दलाइल की मुस्करत कर, आप अब अगर इससे बड़ी क्या मुनाफिकत है कि आप मुस्लिम के एक हदीस को मान रहे हैं और उस मुस्लिम के आगे 4 हदीसों को नहीं मान रहे। अगली बात, आपने एक और किताब की हदीस पेश की और फरमाया इसकी सनद बुखारी और मुस्लिम की शर्त पर है। बुखारी मुस्लिम की शर्त पर जो हदीस है, जो एक और किताब में है, वो आप मान रहे हैं, और खुद बुखारी मुस्लिम में अबू बकर और उमर की फजीलत के बाब है, वो आप नहीं मान रहे। पहले आप ये तय कर लें कि आपने किसको मानना और नहीं मानना, ये तजादात दूर। अगली बात, आपने फरमाई कि उमर सख्त थे, तंदखू थे। कुरान मजीद ने फरमाया शिद्दाउ अलल कुफ्फार, मोमिन की अलामत नहीं बताई, वो काफिरों पर सख्त और शदीद होते हैं। अच्छा, ये कहां पर दलील आ गई कि अगर एक बंदा तबन सख्त हो तो वो हुक्मरान नहीं बन सकता? भाई ये अक्ल के खिलाफ है बात। यानी मशवरा आपने कहा कि खिलाफत मशवरे से बनती है, सहाबा ने उमर के खिलाफ मशवरा दिया है। देखिए मैंने सारी बात भाई मशवरे की बात हो रही है कि मशवरा दिखाओ, उमर के खिलाफत पे मशवरा दिखाएंगे, ये उमर के खिलाफत पे मशवरा दिखाएंगे, अबू बकर के खिलाफत पे मशवरा दिखाएंगे। बिस्मिल्लाह। खिलाफत का मशवरा मैं भी दिखाता हूँ। इसका मतलब है आप मान गए कि अली का ना उठना उनकी खिलाफत को जायज समझता है। इसके मतलब आप मान गए कि जब बातिल होता है तो अली का बेटा चुप नहीं रहता। इसका मतलब है आप मान गए वो आपका पूरा नजर गलत। इसके बाद जो मुसलमान की एक मोमिन की निशानियां कुरान ने बताई उसमें है अशिद्दा अलल कुफार। आप एक चौथी किताब से उसकी रिवायत को कैसे रद्द कर सकते हैं? अल्लाह कहता है मोमिनों के रहमा बैनहुम अशिद्दा अलल कुफार, वो आपस में काफिरों पर शदीद होते हैं। तो सख्त होना तो बिल्कुल ये मोमिन की निशानी हो सकती है। आप उससे इख्तिलाफ भले करें, नो प्रॉब्लम। उसकी कहता है मुझ में शैतान तारी है ना, उसका भी जवाब देना। जी वो गैर मासूम थे ना, तो हदीस पाक में है खुलफा और राशिदीन कैसे बना फिर? रसूलुल्लाह के अलावा हर शख्स के साथ शैतान है, चाहे वो कोई भी हो। अब ये अलग बात है कि कौन उस पर अब नहजुल बलागा भी मेरे पास नहीं है, उठाएं। हजरत अली ने ये कसरे नफ्सी होती है बड़े लोगों। हजरत मौला अली अपने बारे में क्या जुमले फरमाते? तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतवाज़िअ नहीं थे, बड़ा बना के पेश नहीं करते, उनको कभी दलील नहीं बनाया जाता। अच्छा, उसके बाद अगली बात है जी, ये मुझे एक बात बताएं, अगर आप सहाबा किराम, ठीक है, जो अहले बैत के खिलाफ सहाबा उठे या वो तबका, उनकी तो हम भी मुखालफत करते हैं, लेकिन यार आपने उन चंद लोगों के लिए पूरे के पूरे तबके को रगड़ दिया। मुझे एक बात बताएं, अहले बैत अतार तो हुजूर के घर में पैदा हुए, जब हुजूर दावत लेके खड़े हुए तो कौन था जो बदर में जाके लड़ता रहा? कौन था जो उहद में लड़ता रहा? आप वो दो चीजें लेते हैं और सारी की सारी उस पर कर देते हैं और पूरी कौम को धोखे में डाला। वो कौन थे जो बदर हुनैन में जाके लड़े थे? इनमें अहले बैत तो बाद में तशरीफ लाए सारे के सारे, मौला अली साथ थे हर जगह। वो बाकी जो इतने लोग थे लड़ने वाले, वो सारे कहाँ गए? उनमें से 4 बातों से आपको इख्तलाफ हो गया, उन्होंने खिलाफत की पैरवी की तो आपने पूरे के पूरे तबकात को निगेट कर दिया। ये दुरुस्त नहीं है, ये गलत। अब आ जाएगी बुखारी मुस्लिम, आप बिल्कुल ना पेश किया करें, क्योंकि आप अगर कोई बुखारी मुस्लिम की रिवायत पेश करेंगे तो फिर आपको मानना पड़ेगा कि अगली बुखारी की रिवायत भी ठीक है, नहीं तो ये तो बात ना हुई। आपकी मर्जी की कोई बात आए तो वो कबूल है, आपकी मर्जी की ना आए तो वो कबूल नहीं है। उसके बाद अब आ जाए मुशावरत। मुशावरत के हवाले से हजरत अली को नाराजगी थी, बिल्कुल इस बात का उसके अंदर मौजूद है बुखारी के और दीगर कुतुब के अंदर। हजरत अबू बकर की खिलाफत एक ऐसा हादसाती मौका बन गया, अंसार कहते थे हमारा खलीफा होगा हजूर की वफात के बाद, और मुहाजिरीन कहते थे हमारा होगा। उस नज़ाई कैफियत में इंसान है, उसने जो बेहतर सोचा, उसने उस इज्तिमाइयत को कायम रखने के लिए एक फैसला कर लिया। उस फैसले से किसी को इख्तलाफ हुआ, फिर वही बात आपने ये बताया नहीं कि हजरत अली ने रजिस्ट क्या किया। खिलाफत मुशावरत पर कायम हुई और उस मुशावरत के खिलाफ अली ने रजिस्ट नहीं किया। आपकी दलील है कि अली के पास चूंकि ताकत नहीं थी, मैं इस दलील को रद्द कर चुका हूँ कि वो अगर नुक्ता ठीक होता तो हुसैन भी ना निकल, मैं रद्द कर चुका हूँ। चूंकि जो बातिल होता है हसन की देख ले, हुसैन की सुनत देख ले, उसके साथ निकलता है। और अली के वो बेटे थे, अफजल नहीं थे अली से, हसन और हुसैन। मफजूल ये काम कर रही है और अफजल बातिल पे खामोश होकर बैठे हैं। अफजल के सामने शैतानी हुकूमत है, वो मौला कायनात भी है, ठीक है, और वो जनाब बातिल भी बर्दाश्त कर रहा है। यानी ये तो आप एक बुज़दिल बंदे की तस्वीर कशी करते हैं और माज़अल्लाह तस्वीर मौला कायनात के सामने रखते हैं। यार ये हाथ जुड़े हुए हैं, कुछ खुदा का खौफ कर, कुछ मतलब वो रिवायतें गढ़े जो मौला अली की स्टेटस पर तो पूरी उतरे, उनकी शख्सियत पर तो कम से कम अल्लाह यारी भाई पूरी उतरे। मसलक अपना रखे, मकतब अपना रखे, लेकिन कम से कम बुनियाद तो वो बनाए मौला अली को और खिलाफत को रिजेक्ट करने की। आप कहीं हम नहीं मानते, बस हम ये समझते हैं मौला अली पहला खलीफा होने चाहिए। जो बुनियादें आपने लोगों को पढ़ाई हैं वो बड़ी कमजोर बुनियादें हैं, उसकी बुनियाद पे कोई आपकी बात नहीं मानने वाला। और आज की बात के बाद तो ये मुशावरत वाला स्टेटस कायम हो गया और आपका नुक्ते नजर रद्द हो गया। आपके नुक्ते नजर से गलत साबित हो गया। इमाम हसन का उठना और फिर ये भी गलत साबित कर देता है आपके नुक्ते को। भाई कहाँ मशवरा हुआ है? ये भी साबित कर देता है कि आपका नुक्ता दुरुस्त नहीं है। मेरा वक्त खत्म हो गया, मैंने यही बात करनी। नहीं, वक्त बाकी है अभी आपने 12 बजे कहा ना, अभी 10 मिनट बाकी हैं, कहाँ जाएंगे? नहीं, मैंने पहुंचना 12 बजे पहुंचना मैंने। नहीं 12 बजे तक टाइम है आपके पास। नहीं इधर अभी आपने हमारे सवाल के जवाब, आपने कहा मशवरा साबित हो गया, तो आपने दिखाया नहीं कि अबू बकर उमर के खिलाफत पे, अबू बकर के खिलाफत में मशवरा कब हुआ है?
آپ بھی تو میرے جان 20 منٹ لیٹ آئے ہیں تو مجھے گاڑی میں بیٹھنا. ابو بکر عمر کی خلافت پہ کم مشورہ ہوا ہے مجھے بتائیں, عمر کی خلافت کا مشورہ کہاں؟ اب وہ یہ تھی میں بتانے لگے. اچھا بتانے لگے. اچھا اب حضرت علی کا یہ ہوا, حضرت عمر کی خلافت پر مشورہ نہیں ہوا, لیکن میرا اپنے جگہ پہ ختم بات نس بھی نہیں ہے, مشورہ بھی نہیں ہے. علی کہاں تھے؟ اگر وہ غلط تھا تو بس بس صرف یہی ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے تلوار نہیں اٹھایا. حضرت عمر نے ایک پوری شورا بنائی. اچھا اس پر آپ نے بڑا کمزور اعتراض اٹھایا. ہمیشہ اہل دانش کی شورا بنائی جاتی ہے, لیڈنگ رول طبقات کی شورا بنائی جاتی ہے. شورا میں کوئی 2.5 لاکھ بندہ نہیں ہوتا کبھی. یہ ایک بڑی معقول بات. اب دیکھیں نا اسمبلی کیا ہوتی ہے, وہ بڑے لوگ نہیں تھے جس سے اللہ راضی ہے. ابھی آپ کہہ رہے تھے بدر و حنین نے کن لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت یہ سب بدر ہونے والے, یہ سب بدر ہونے والے. اچھا تو ابھی دیکھیں ڈاکٹر صاحب, ابھی آپ جانے لگے آپ جانے لگے. ابھی دیکھیں ڈاکٹر صاحب آپ جانے لگے. ایک سوال کا جواب دے دو پھر آپ بے شک چلے جاؤ. اب دیکھیں نا کوئی اعتراض کرے, کوئی ملک چڑھائی کر دے, وہ کہ جی پارلیمنٹ کا فیصلہ ہم نہیں مانتے چونکہ یہ 25 کروڑ کا ملک ہے اور پارلیمنٹ میں تو 250 بندہ بیٹھا. آپ اس کے اعتراض پر جواب دے سکتے ہیں, اس کے عقل پر ہی ماتم کریں. تو ہمیشہ ریپرزینٹیٹیوز ہوتے ہیں, ان ریپرزینٹیٹیوز میں سارے ایک طبقے کے لوگ نہیں تھے اتفاق کی رائے کے ساتھ. اچھا اور پھر یہ بھی نہیں ہے, سنیں یہ بھی نہیں ہے کہ جس نے چن لیا پھر وہ آگے اپنے سب گورنر کے ذریعے ووٹ آف کانفیڈنس لیتے تھے. اس دور میں ووٹ آف کانفیڈنس کو بیعت کہا گیا. ڈاکٹر صاحب آپ نے میرے سب سے اہم سوال کا جواب نہیں دے رہے. سب سے اہم سوال کا جواب نہیں دے رہے ڈاکٹر صاحب سب سے اہم جو سوال ہے, آپ کا وقت بھی کم ہے اسی لیے میں آپ کو کاٹ رہا ہوں. دیکھیں آپ نے کہا مشورے سے بنتی ہے, آپ نے مان بھی لیا کہ عمر کی خلافت پہ مشورہ نہیں ہوا. چلے عرض یہ ہے کہ اگر خلافت مشورے سے بنتی ہے, آپ کو پتہ چلا اور آپ نے اس کو قرآن سے بھی آپ نے ثابت کرنے کی کوشش کی, حالانکہ قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں پتہ چلا؟ اگر امامت مشورے سے بنتی ہے, ان کو سب سے زیادہ ڈر بھی ہے ائمہ مضلین سے, اگر واقعا خلافت مشورے سے بنتی ہے تو کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا؟ آپ نے کہا کہ ایسا افراتفری کا عالم تھا, جلدی سے ابو بکر کو خلافہ بنایا گیا, اس لیے مشورے کا وقت نہیں ملا, اہل بیت علیہ السلام سے مشورہ کرتے. تو آپ نے خود اعتراف کیا کہ نہ ابو بکر کے خلافت پہ مشورہ, نہ عمر کے خلافت پہ مشورہ. اگر پرنسپل مشورہ ہی ہے تو اگر آپ کو پتہ چلا, آپ کا اتنا ناقص علم, ناقص عقل, ناقص فہم, آپ کو 1400 سال کے بعد کے پتہ چلا, تو جو رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ اس کے بجائے کہ ہر خطبے میں کہتے ہیں کہ میری اہل بیت علیہ السلام کی میری بات اتباع کرنا, اس کے بجائے یہی کہتے ہیں بار بار کہ میرے بعد مشورے کرنا, اور مشورے اور پارلیمنٹ کے پرنسپلز بھی بتا دیتے نا. مشورے کا حکم یہ ہے. وہاں پر اگر اس وقت حضرت عمر کے دور میں 22 لاکھ مربع میل سے سلطنت پھیل چکی, حضرت علی کے دور میں اور زیادہ پھیل چکی, کیا اس وقت جو 26 27 28 لاکھ مربع میل کے لوگ تھے ان سب کو بلوا لیتے کہ 28 لاکھ مربع؟ بھائی سوال یہ ہے کہ پیغمبر نے کیوں مشورے کا حکم نہیں دیا خلافت کے لیے؟ بھائی ایک واقعہ سنیں, ہمیشہ معقول طریقہ, یہ ایک واقعہ ہوا, اس پر ایک اتفاق ہوا, اس کو پھر پبلک اوپینین, پبلک میں فلوٹ کر دیا گیا, پبلک سے ریزسٹنس آنا, اس کے خلاف رائے ہو گیا, پبلک کا قبول کرنا, اس مشورے کی حمایت ہوگی. یہ مشورہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ سوال یہ نہیں تھا ڈاکٹر صاحب, سوال کا جواب کیوں نہیں دے رہا؟ ہم نے عرض یہ کیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں فرمایا کہ میرے بعد امامت مشورے سے ہوگی, تشاور سے ہوگی, کیوں نہیں فرمایا؟ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا, تو قرآن میں تو یہ کوئی نہیں ہے کہ حکومت مشورے سے بنانا ہے نا, حکومت کے متعلق تو کچھ بھی نہیں امامت. آپ مجھے بتاؤ, میں آپ سے پوچھتا ہوں, یہ منسوس ڈاکٹر صاحب ایک چیز اگر منسوس ہے, اگر ایک چیز منسوس ہے اس پہ مشورہ کی جاتی ہے, منسوس پہ مشورہ کیا جاتا ہے. ہم اور آپ مشورہ کریں نماز واجب ہے یا نہیں ہے؟ نص آ گئی ہے بھائی, مشورہ کرنا ہے. اب آپ کریں, آپ مجھے بتاؤ ڈاکٹر صاحب اس سوال کا جواب دے دو. اگر ایک چیز منسوس ہے, مثلا نماز واجب ہے, ہم دونوں کا احترام, اس پہ مشورہ کرنے کی گنجائش ہے؟ نہیں, بالکل نہیں. بالکل. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد میرے اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرنا, تو پھر مشورہ کہاں, گنجائش کہاں رہی؟ ختم بات. میں نے تو یہ ثابت کر دیا کہ اتباع ہو رہی ہوتی. اتباع کا مطلب یہ امامت, اتباع کا مطلب یہ امامت, یعنی ابو بکر پہ واجب ہے اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کریں. یہ آپ کی اصطلاح ہے امامت, یہ آپ کی اصطلاح ہے. ہمارے اس اصطلاح سے اس امام مانتے ہیں, لیکن اس کو یہ منسوخ من اللہ جو آپ کی اصطلاح اس سے اتفاق ان کے کار سے ڈفرینس آف اوپینین رکھنا, اگر آپ ڈاکٹر صاحب کہ اہل بیت کے رستے سے ہٹنا ہے, یہ غلط بات. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, 10 بستہ گزارش ہوئی ہر ایک کو یہ اجازت, اہل بیت کے لیے جہاں پاکستان میں پہلے بڑے ہم بہت ناسبیوں سے, آپ اور چیلنجز یہ نہ کھولیں کہ اہل بیت اور علی والا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ مکتب تشیع کی فالو کی. اگر آپ نے یہ ٹیکہ مسلمان ہونے کے لیے یہ ٹیکہ لگا دیا تو پھر کوئی بھی جہاں پہ اہل بیت کا نام لینے والا نہیں بچے گا. پہلے ہی ہم بڑے محاذوں پہ لڑے, میں خود 2 دفعہ انڈر اٹیک آ چکا ہوں صرف اس لیے وہ کہتے ہیں کہ تو علی کو افضل کیوں مانتا, اور آپ اس چکر میں بیٹھے ہیں لے کر وہ بات جس کا مقصد ہی نہیں ہے اس کو اٹھایا. اب نہیں ہے غیر ضروری بحث کو
اچھے رہتے ہیں. لہٰذا اہل بیت کے آپ ہمارے بھائی ہیں, میں آپ سے بہت معذرت چاہتا ہوں, میں نے آپ کی بات کو کاٹا ہے, آپ سے تلخی گفتگو ہوئی ہے. یہ میرے بھائی ہیں, میں ان کی عزت کرتا ہوں اور خدا متعالی ان کو جزائے خیر دے. ہم ان کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں یہاں تشریف لائیں. تو اس گفتگو کا مقصد یہ نہیں کہ ہمارے درمیان, میرے دل میں میرے محترم بھائی کے لیے کوئی رنجش, کوئی پیچیدگی ہے. ہم یہ جو ہے دین کی باتیں ہم بغیر تکلف کے ہم نے باتیں کی ہیں, تو الحمدللہ بہت شکریہ آپ کا. آپ جانا چاہ رہے ہیں, خدا آپ کو جزائے خیر دے. تھینک یو ڈاکٹر صاحب کا بہت بہت شکریہ. اب انہوں نے جو نقطے اٹھائے میں ان کا کچھ جواب دے دوں. اگر یہ رہتے ہیں یہاں پہ ہمارے ساتھ تو میں ان کا جواب دے دیتا اسی وقت. انہوں نے کہا کہ چونکہ کلام میں ایک تناقض ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد نہیں کیا ہے کیونکہ ان کے پاس سپاہی نہیں. امام حسین علیہ السلام کے پاس بھی سپاہی نہیں تھے, تو انہوں نے بھی کیوں جہاد کیا؟ تو اس کا جواب بڑا واضح ہے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جب مکے میں تھے, یعنی جب معاویہ کا انتقال ہوا ہے تو وہ مدینے میں تھے, پھر وہ وہاں سے چلے گئے مکے. یزید کے ساتھ بہت سارے صحابہ بیعت کر چکے تھے اس وقت, یعنی معاویہ کے حیات میں بیعت ہو چکی. جب وہ مکہ چلے گئے تو اس وقت امام حسین علیہ السلام نے کبھی کسی کو خط نہیں بھیجا, دعوت نہیں دی کہ میں یزید کے خلاف لڑنا چاہتا ہوں, جہاد کرنا چاہتا ہوں, تم میرے ساتھ دے دو. کسی کو دعوت نہیں. کوفے والوں نے خود امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو خط پہ خط بھیجے کہ آپ تشریف لائیں, ہم آپ کی نصرت کریں گے, آپ کے لیے یہاں پہ لشکر آمادہ ہے. وہاں پہ مدد کی اور حمایت کا جو ہے وعدہ کیا گیا. پھر امام حسین علیہ السلام نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم ابن عقیل کو کوفہ بھیجا. یہ مسلمات تاریخ ہے. انہوں نے بھی تائید کی, ان کے ساتھ کوفے والوں نے ہزاروں کی تعداد میں بھیجا. انہوں نے بھی تائید کی کہ آپ کے پاس یہ سب کچھ صحیح کہہ رہے ہیں, یہاں پہ لوگ آمادہ ہیں آپ کی سپورٹ کے لیے. تو پھر اس وقت امام حسین علیہ السلام کوفے کی طرف روانہ ہوئے. ٹھیک ہے نا. تو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینے میں تھے, اب خلافت غصب ہوا ہے, اس وقت ان کے پاس کوئی سپورٹر نہیں تھا کہ وعدہ دے دے کہ ہم آپ کی سپورٹ کریں گے, آپ نے لشکر نکال دیا. ایسا کوئی بات ہی نہیں تھی. تو سچویشن ان دونوں کا بڑا مختلف ہے. پھر امام حسین علیہ السلام جب وہاں سے مکے سے نکلے, انہوں نے ہمیشہ یہی کہہ رہے تھے یہ بنی امیہ والے مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں. پالیسی ابو بکر عمر کی مختلف تھی یزید کے پالیسی سے اہل بیت علیہ السلام کے متعلق. یزید چاہتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کو قتل کرے. وہ اپنے اس کے جو چچا وغیرہ مارے گئے تھے بدر میں, اس کا انتقام لینا چاہتا تھا. ابو بکر عمر کی یہ پالیسی نہیں تھی. ابو بکر عمر کی پالیسی یہ تھی کہ علی علیہ السلام اگر ہمارے خلاف تلوار نہیں اٹھاتے ان کو رہنے دو, اگر وہ کچھ ہمارے خلاف کچھ کرتے نہیں ہیں تو ان کو رہنے دو. تو یہ بھی ایک بڑا فرق ہے. اس طرح نہیں تھا کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی جان کا خطرہ تھا قتل ہونے کا. اگر وہ تلوار نہیں اٹھاتے تو وہ آرام سے رہ سکتے. امام حسین علیہ السلام کے لیے یہ گنجائش نہیں تھی. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام بار بار کہتے ہیں لو ترک القطا لنام. یہ ایک ضرب المثل ہے. اگر پرندے کو رہنے دیا جائے وہ اپنے گھونسلے میں سوئے گا. مجھے اگر رہنے دیں کہ میں اپنی زندگی گزاروں, میں اپنے شہر میں جا کے اپنی زندگی گزاروں گا, لیکن یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں. تو پھر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جب مکے سے کوفے کی طرف روانہ ہوئے تو کربلا میں ان کا راستہ کاٹا گیا. ابن زیاد کی فوج نے, بڑا مشہور ہے واقعہ, اور وہاں پر کوفے والوں نے مدد کرنے سے انکار کیا تھا. کوفے والے سب انہوں نے اپنا سب وعدے توڑ دیے. مسلم ابن عقیل سے جو بیعت کیا تھا وہ سب توڑ دیے انہوں نے. تو اس وقت امام حسین علیہ السلام نے پھر بھی کہا کہ میرے خلاف نہ اٹھو. بار بار کہہ دیا کہ میرے اولاد کو کیوں تم قتل کرو. امام حسین علیہ السلام کا یوم عاشور, اس سے پہلے خطبے کافی مشہور ہے, میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہوں, تم مجھے میرے قتل پہ کیوں تلے ہوئے, مجھے چھوڑ دو, مجھے رہنے دو. لیکن ان لوگوں نے نہیں دیا امام حسین علیہ السلام. وہ کہتے تھے کہ آپ غلامی یزید کی قبول کریں. ان دونوں کلام میں بڑا فرق ہے. ابو بکر عمر امیر المؤمنین علیہ السلام کو عزت کے ساتھ رہنے دے رہے ہیں کہ اپنے وہ گھر میں رہیں, ہمارے خلاف تلوار نہ اٹھائے. یزید یہ نہیں دے رہا. یزید کہہ رہا ہے کہ اس کو قتل کرنا ہے بہرحال, یا اس کو ہاتھ باندھ کے قتل کرنا اسیری میں, غلامی میں, یا اس کو اسی طرح اس کے اہل خانہ کے ساتھ میدان جنگ میں. تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے شہادت کا راستہ اختیار کیا. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی لوگوں کو دعوت نہیں دی کہ تم آ جاؤ میرے ساتھ, ہم یزید کے خلاف, یعنی جب تک مکے میں تھے. جب کربلا میں وہ محاصرے میں آ گئے تو اس وقت انہوں نے بہت کوشش کی کہ لوگ ان کے ساتھ دیں, لوگ یزید کو چھوڑ کر ان کی حمایت کریں, لیکن وہ لوگوں نے نہیں مانا, ان کے سپورٹر نہیں بنے. اور انہوں نے یہ بھی پیشکش کی کہ اب مجھے رہنے دو, لیکن ان لوگوں نے نہیں رہنے دیا. یعنی کہ کوئی راستہ ہی نہیں چھوڑا ان کے لیے سوائے اس کے یا تم قتل ہو جاؤ یہاں پر, یا یزید عبید اللہ ابن زیاد کی غلامی قبول کرو. عبید اللہ ابن زیاد ابن مرجانہ اس کی غلامی قبول. تو ان دونوں میں بڑا فرق ہے. امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے معاویہ کے خلاف جہاد نہیں کیا, اسی لیے کہ جیسے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے ابو بکر کے خلاف جہاد نہیں, کیونکہ ان لوگ ان کے ساتھ چھوڑ چکے تھے. ان کا جو چچا زاد بھائی تھا, ان کے فوج کا کمانڈر تھا عبید اللہ ابن عباس. معاویہ نے ان کو پیسہ دیا, انہوں نے بھی اپنے فوج لے کے معاویہ سے ملے. عراق والوں نے بری طرح غداری کی امام حسن علیہ السلام کے ساتھ, امام حسین علیہ السلام کے ساتھ. معاویہ سے انہوں نے بہت سارے فوج کے سرداروں نے خط لکھا تھا کہ امام حسن علیہ السلام کو ہم ہاتھ ان کا باندھ کے آپ کے اسیر کے طور پہ تسلیم کریں گے. تو امام حسن علیہ السلام کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں تھا اپنی جان بچانے کے لیے اور اپنے شیعوں کی جان بچانے کے لیے, سوائے اس کے کہ معاویہ کے ساتھ وہ صلح کرتے. شیعہ نقطۂ نظر سے ایک واقعہ کافی واضح ہے. یہاں پر جہاد کی طاقت نہیں ہے, جہاد ساقط ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے, مکے میں بتوں کی پوجا ہو رہی ہے, کعبہ بت خانہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب غیرت ہیں, امیر المؤمنین علیہ السلام سے زیادہ وہ شجاع ہیں, امیر المؤمنین علیہ السلام سے زیادہ وہ صاحب غیرت ہیں, وہ تلوار نہیں اٹھاتے مکہ والوں کے خلاف. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس ساتھی نہیں ہے جہاد کے لیے.
پھر یہ صاحب کہتے ہیں کہ بخاری مسلم کی اگر روایت تم لے کے آئے ہو نا، مسلم والی روایت میں نے دکھایا، کہتے ہیں اگر یہ روایت مسلم کی قبول کرتے ہو تو بقیہ مسلم کی روایت بھی قبول کرنی پڑے گی. وہ انہوں نے آیت کوٹ کی ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم بعض کتاب قبول کرتے ہو، بعض قبول نہیں کرتے. یہ آیت جو ہے یہ وحی کے متعلق، قرآن مجید کے متعلق، تورات و انجیل کے متعلق ہے. یہودیوں نے جو بعض تورات کے آیات مانتے تھے بعض نہیں مانتے. بخاری مسلم کے متعلق نہیں ہے. بخاری مسلم یا احادیث کی کتاب، یہ جماعت عمریہ کے خود علماء بھی، مثلا اگر ایک کتاب ترمذی کی مثلا آپ کچھ حدیث مان لیں، اس کا مطلب نہیں کہ سب احادیث اس کی صحیح ہے. اس طرح نہیں ہوتی بھئی. اگر آپ یہ کتاب اللہ جو ہے قرآن مجید، صرف قرآن مجید پوری کی پوری صحیح ہے. باقی کتابوں میں اس سے ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ اس کی ایک حدیث کو مان لیں یا ایک روایت کو مان لیں، اس کے بقیہ احادیث کو بھی ماننا اس آپ کے لیے ضروری ہو. آپ کے اپنے مذہب کے علماء بھی اس اصول پہ نہیں چلتے کہ اگر مثلا کسی نے سنن نسائی کی حدیث نقل کی تو اس کے لیے سارا سنن نسائی سب کے سب حجت. بخاری مسلم کی بھی بہت سارے آپ جماعت عمریہ کے علماء ہیں، اس سب کو صحیح نہیں مانتے. جہاں تک عمر کا اشداء علی الکفار دیکھیں ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے عمر کو جو صحابہ نے کہا کہ یہ فظ غلیظ ہے تو یہ تو اچھی بات ہے، اشداء علی الکفار ہونی چاہیے. یہ کتاب مصنف ہے بالاحادیث والآثار، صفحہ نمبر 358 جلد نمبر 7. قال استخلف علينا فظا غليظا فلو ملكنا كان افظ واغلظ. تم ہم پہ خلیفہ بنا رہے ہو اس شخص کو جو فظ غلیظ ہے، جو سخت دل ہے اور بے رحم ہے اور خوش مزاج ہے. اگر وہ ہمارا خلیفہ بن جائے تو وہ زیادہ سخت دل اور بے رحم بن جائے گا. تو یہ بات نہیں ہو رہی ہے. وہ صحابہ جو تھے جو مشورہ دے رہے تھے ابو بکر کو کہ عمر کو خلیفہ نہ بنانا، تو یہ جو مشورہ دے رہے تھے یہ اس لیے نہیں دے رہے تھے کہ عمر جو ہے وہ کفار کے خلاف بڑا دلیر آدمی ہے. وہ پاگل نہیں تھے. اور کہاں ہے دلیری عمر کی کفار کے خلاف؟ عمر کی دلیری کفار کے خلاف کہاں؟ وہ بھی ہم اس کی دلیری دکھائیں گے آپ کو. تو یہاں پہ جو فظ غلیظ کہہ رہا ہے وہ مسلمانوں پہ فظ غلیظ ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے خود قبول کیا کہ کہتے ہیں ابو بکر عمر کی خلافت پہ کوئی مشورہ نہیں ہوا. تو عمر کی خلافت آپ کے پاس ایک ہی پرنسپل ہے نا، یا تو نص ہونی چاہیے، عمر کی خلافت پہ کوئی نص نہیں، ابو بکر کی خلافت پہ بھی نص نہیں، اور یا تو مشورہ ہونا چاہیے، مشورہ بھی نہیں. دیکھو عزیزو، مشورہ منصوص پہ مشورہ نہیں ہوتا. ایک چیز اگر منصوص ہے اس پہ مشورہ نہیں ہوتا. ابھی ہم اور آپ بیٹھ کے مشورہ کر لیں رمضان کا روزہ واجب ہے یا نہیں، یہ اس میں کوئی مشورے کی گنجائش نہیں ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، یہ خود فرماتے ہیں میرے بعد میرے اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرنا، تو ان کی اتباع واجب ہے، سب پہ واجب ہے. تو پھر مشورہ کرنے کی ضرورت ہی کیا؟ تو مشورہ کرنا ہی یہ جو ہے دین کے خلاف، مشورہ کرنا ہی حرام ہے. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر چکے ہیں میرے بعد اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرنا، تو مشورہ کرنا ہی باطل ہے. آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ کہتے ہیں کہ آپ نے سب کو رد کر دیا. کون سا رد کر دیا بھائی؟ کہ سب صحابہ کو رد کر دیا. صحابہ نے بدر و احد میں لڑائی کی اور حنین میں لڑائی کی. ملاحظہ فرمائیے عزیزو، قرآن مجید فرقان حمید، یہاں پہ سورہ مبارکہ توبہ آپ کو دکھاتے ہیں، آیہ نمبر 25 اور 26. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آیہ نمبر 25 ہے لقد نصرکم اللہ ببدر لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کثیر مواطن میں، کثیر مقامات میں اے مسلمان اللہ نے آپ کی مدد کیا. وَيَوْمَ حُنَيْن، اور جنگ حنین میں، اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، جب آپ لوگ بڑے خوش ہو رہے تھے کہ ہماری تعداد زیادہ ہے، مسلمانوں کا لشکر زیادہ ہے. فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، پھر آپ کی جو کثرت نے آپ کو فائدہ نہیں پہنچایا. وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ، اور زمین آپ پہ تنگ ہو گئی اور آپ لوگ وہاں سے بھاگ اٹھے ہیں، وہاں سے سب بھاگے، ٹھیک ہے نا، سب وہاں سے بھاگے تھے، صحابہ فرار ہوئے. اچھا، تو اللہ نے مذمت کیا ہے کہ صحابہ نے حنین میں فرار کا راستہ اختیار کیا. ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے صحیح بخاری دار السلام جلد نمبر 4، مترجم ہے شیخ حافظ عبد الستار الحماد. یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں میرے محترم ناظرین، صفحہ نمبر 367 میں. یہ بخاری ہے، حدیث نمبر 4322. ترجمہ ملاحظہ فرمائیے بخاری کی ابو قتادہ سے مروی ہے. انہوں نے کہا جب جنگ حنین ہو رہی تھی تو میں نے ایک مسلمان کو دیکھا جو ایک مشرک سے لڑ رہا تھا. جب ایک دوسرے مشرک کو پیچھے سے دھوکہ دے کر اس کو قتل کرنا، میں جلدی سے تھاگ لگانے والے مشرک کی طرف گیا تو اس نے مجھے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا. میں نے اس کا ہاتھ تلوار سے کاٹ، پھر اس نے مجھے اس قدر زور سے دبایا کہ میں نے موت کا خطرہ محسوس کیا. آخر کار وہ سست پڑ گیا اور اس نے مجھے چھوڑ دیا. پھر میں نے اسے دور ہٹا کر قتل کر دیا. اسی دوران میں مسلمانوں میں اضطراب پیدا ہوا تو میں بھی اسی اضطراب کی ضد میں آ گیا. اضطراب دیکھیں، یہ جو اضطراب کا بتا رہا ہے نا، یہ غلط ترجمہ کر رہا ہے. عربی جو لفظ ہے وانہزم المسلمون وانہزمت معه، وہی جو قرآن میں سورہ توبہ میں آیہ نمبر 25 26 27 میں مسلمانوں نے جنگ حنین میں فرار کیا ہے. تو دیکھو اس کا، اس مولوی حماد کی شیطنت دیکھو، وانہزم المسلمون وانہزمت معهم، مسلمان فرار ہو گئے، میں بھی مسلمانوں کے ساتھ میں بھی فرار ہو گیا. تو اس کو اس طرح ترجمہ کیا کہ مسلمان مضطرب ہو گئے اور میں بھی اضطراب میں آ گیا، اضطراب کی ضد میں بھی آ گیا. تو یہ شیطنت ہے ان کے ترجمے میں. ترجمہ یہ ہے کہ میں بھی فرار ہو گیا، مسلمان بھی فرار ہو گئے. وہی کون سا فرار جس میں قرآن نے کہا وضاقت الارض علیکم بما رحبت، زمین جو بہت وسیع آپ کے لیے تنگ ہو گئی تھی، ثم ولیتم مدبرین، اور پھر آپ لوگ بھاگ گئے. تو اس کو بھاگنے کو جو ہے اس سے ترجمہ کیا کہ اضطراب. دیکھیں ان کے مولوی کیسے ان کو بیوقوف بناتے ہیں. میں نے اچانک عمر کو لوگوں میں دیکھا تو ان سے پوچھا کہ لوگوں کا کیا حال ہے. انہوں نے فرمایا اللہ کا ایسا ہی حکم ہے. قال امر اللہ، اللہ کی جانب سے اللہ کا حکم ہے. اللہ کا حکم یہ نہیں ہے کہ تم فرار کرو.
میں نے عمر کو بھی دیکھا. تو بھائی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ نے جنگ کیا، مانتے ہیں صحابہ نے جنگ کیا، ان میں سے بعض صحابہ نے جنگ کیا، سب نے جنگ نہیں کیا، بعض صحابہ تھے بھاگنے والے. تو یہ آپ کی بخاری کی حدیث، تو عمر بھاگنے والوں میں، انہیں عمر بھاگنے والوں میں تھا جن کا جو ہے اللہ رسول، جن کا جو ہے مذمت کیا کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں.